حي على الفلاح. الحمد لوليه والصلاة والسلام على نبيه وعلى آله وأصحابه المتأدبين بآدابه اما بعد. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج ہم 19واں پارہ پڑھیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح پڑھنے، عمل کرنے، یاد رکھنے اور اس کو آگے پھیلانے کی توفیق نصیب فرمائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا. يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا. اور جو لوگ ہم سے ملاقات کی توقع نہیں رکھتے انہوں نے کہا ہم پر فرشتے کیوں نہیں نازل کیے گئے یا ہم نے اپنے رب کو دیکھ لیا ہوتا. انہوں نے اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھا اور بہت بڑی سرکشی کی. اللہ سے ملاقات کی یقین اور امید نہ رکھنے والے لوگ کفار ہیں جن کا عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد ہم دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے، بس یہی زندگی ہے. تو وہ کہتے کہ فرشتے ہم سے کیوں نہیں ملتے، ہم سے فرشتوں کی براہ راست ملاقات کروائیں نا. یعنی وہ نبی کریم علیہ السلام پر اعتماد نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ یوم یرون الملائکہ، جس دن وہ فرشتوں کو دیکھیں گے اس دن ان مجرموں کے لیے کوئی خوشخبری نہیں ہوگی. اب وہ کہتے ہیں نا فرشتے ہمارے سامنے کیوں نہیں آتے، تو فرمایا جس دن فرشتوں کو تم دیکھو گے نا وہ دن تمہارے لیے خوشی کا دن نہیں ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ تمہارا اللہ پر ایمان نہیں ہے، رسول پر ایمان نہیں ہے. جس دن وہ فرشتوں کو دیکھیں گے اس دن ان مجرموں کے لیے کوئی خوشخبری نہیں ہوگی. وہ کہیں گے کاش ہمارے درمیان کوئی رکاوٹ والا حجاب ہوتا، یعنی کاش ہمارے اور جان قبض کرنے والے فرشتوں کے درمیان کوئی رکاوٹ آ جائے، کاش ہم عذاب سے بچ جائیں، کاش ہم پکڑ سے بچ جائیں. انہوں نے اپنے ذم میں جس قدر نیک کام کیے تھے ہم ان کی طرف قصد کریں گے اور ان کو فضا میں بکھرے ہوئے غبار کے باریک ذرے بنا دیں گے. یہ بڑی اہم بات ہے. اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں کہ کفار کے جو اعمال ہیں، یعنی جن کا عقیدہ آخرت نہیں ہے، اللہ پر ایمان نہیں ہے، حضور پر ایمان نہیں ہے، وہ اگر نیکیاں کرتے ہیں تو ان کی نیکیاں آخرت میں کسی کام نہیں آئے گی. ایک جگہ ہم نے پڑھا وہ چکنی چٹان کی طرح جس کے اوپر اگر مٹی ہو بھی صحیح تو بارش سے وہ مٹی بہہ جائے گی اور کچھ بھی وہاں پہ نہیں اگ سکتا. ایک جگہ ہم نے پڑھا کسراب بقیعۃ یحسبہ الظمآن ماء، یعنی وہ سراب کی طرح ہے، دور سے دیکھنے والا اس کو پانی کو من کرتا ہے لیکن جب وہ قریب جاتا ہے تو وہ کچھ بھی نہیں ہوتا. اور ایک جگہ ہم نے پڑھا کہ وہ راکھ کی مانند ہیں، قرآن کریم میں بیان ہوا. اور یہاں پر فرمایا گیا کہ اگر وہ نیک کام کریں جن کا آخرت پر یقین نہیں ہے، جن کا عقیدہ درست نہیں ہے، اگر نیکیاں ہوں گی تو قیامت کے دن جب وہ اللہ کی بارگاہ میں ہوں گے تو وہ نیکیاں ان کی کیا ہوں گی؟ ہباء منصورا، بکھرے ہوئے غبار کے باریک ذرے بنا دیے جائیں گے، یعنی کسی کام کی نیکیاں نہیں ہوں گی. حضرت سالم کہتے ہیں میں نے نبی کریم علیہ السلام سے اس بارے میں پوچھا. حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ نمازیں پڑھنے والے، روزے رکھنے والے اور رات کو اٹھ کر عبادت کرنے والے ہوں گے. کون؟ نمازیں پڑھنے والے، روزے رکھنے والے، رات کو اٹھ کر عبادت کرنے والے ہوں گے. لیکن جب ان کے سامنے کوئی حرام کام آتا تو یہ اچھل پڑتے، یعنی خوشی سے، گرم جوشی سے اس حرام کام کو قبول کر لیتے. تو حرام کام کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کی نیکیوں کے بڑے بڑے پہاڑوں کو اڑا کر رکھ دے گا اور ان کی نیکیاں ضائع ہو جائیں گی اور ان کو دوزخ میں پھینک دیا جائے گا. تو نیکیاں بھی کریں اور گناہوں سے بھی بچیں. اللہ تعالیٰ مجھ گنہگار سے حقار کو اور ہم سب کو گناہوں سے، حرام کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. پھر ارشاد ہے اس دن جنت والوں کا بہترین ٹھکانہ ہوگا اور نہایت عمدہ خوابگاہ ہوگی. اور جس دن آسمان بادلوں سمیت پھٹ جائے گا اور فرشتوں کی جماعتیں نازل کی جائیں گی، اس دن برحق سلطنت صرف رحمان کی ہوگی
اور وہ دن کافروں پر سخت دشوار ہوگا۔ قیامت کے دن کافروں پر سخت دشوار ہوگا۔ حضور کی حدیث ہے کہ 50,000 سال کا دن یہ کفار کے لیے ہوگا، اور جو صالحین ہوں گے، ایمان والے، نیک، متقین، ان کے لیے دن ایسے ہوگا جیسے ایک فرض نماز کا ٹائم ہوتا ہے، ان کے لیے دن آسان ہوگا۔ وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا يَا وَيْلَتَى لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا۔ یہ آیت جو ہے، آیت نمبر 27، 28 اور 29، یہاں پر عقبہ بن ابی معیط اور ابی بن خلف یہ آپس میں دوست تھے، ان کا ذکر ہے۔ عقبہ بن ابی معیط حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا، حضور نے اس کو اسلام کی دعوت دی، اس کو اسلام کی باتیں اچھی لگی، اس نے اسلام قبول کر لیا، لیکن اپنے دوست ابی بن خلف کے پاس جب گیا تو پھر اس نے کفر کی طرف مائل کر دیا، بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی توہین کرنے پر اس کو ابھارا اور یہ اس کے لیے تیار ہو گیا۔ اب یہ دونوں واصل جہنم ہو گئے۔ جنگ بدر میں ایک بدر کی لڑائی کے دوران قتل ہو گیا، ایک بعد میں قید ہو کر قتل ہو گیا۔ اب ان کے بارے میں قرآن کریم میں ارشاد ہے، اس دن ظالم اپنے ہاتھوں کو دانتوں سے کاٹے گا اور کہے گا کاش میں نے رسول کے ساتھ راستہ اختیار کر لیا ہوتا۔ یعنی عقبہ بن ابی معیط اپنے ہاتھوں کو قیامت کے دن دانتوں تلے کاٹے گا، ہائے میں نے اسلام آ کر پھر اسلام کو کیوں چھوڑا، کاش میں نے حضور کا راستہ اختیار کیا ہوتا۔ یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ہائے افسوس کاش میں نے فلاں شخص کو دوست نہ بنایا ہوتا۔ ہر وہ دوست جو دوست کی دوستی کی وجہ سے برائیوں کی دلدل میں پھنسا، وہ ہر کوئی قیامت کے دن کہے گا یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا۔ آج دوستی کرنا بڑا آسان ہے، بہت ساری اپلیکیشنز ایسی آ گئی ہیں، بڑی جلدی ہم دوستی بنا لیتے ہیں اور بڑی جلد ہم دوست بن جاتے ہیں لوگوں کے، لیکن وہ دوستیاں نیکی کی طرف لانے والی بہت کم ہوتی ہیں۔ اکثریت ایسی دوستی ہوتی ہے جس کی وجہ سے ہم گناہوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ تو جس دوستی کی وجہ سے انسان گناہوں میں مبتلا ہوتا ہے، قیامت کے دن وہ پچھتائے گا، کہے گا کاش میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا، اس نے تو میرے پاس نصیحت آنے کے بعد مجھے گمراہ کر دیا، اور شیطان تو انسان کو رسوا کرنے والا ہے۔ قرآن میں ایک اور مقام پر ارشاد کہ قیامت کے دن دوست آپس میں دشمن ہوں گے، دوست آپس میں، گہرے دوست آپس میں دشمن ہوں گے۔ صرف وہ دوست دشمن نہیں ہوں گے جن کی دوستی، جن کا تعلق تقوی کی بنیاد پر تھا، ایمان کی، اسلام کی بنیاد پر تھا، اللہ کے لیے تھا۔ پھر ارشاد ہوتا ہے اور رسول کہیں گے اے میرے رب، بے شک میری قوم میں سے کافروں نے اس قرآن کو متروک بنا لیا تھا، اور ہم نے اسی طرح ہر نبی کے لیے مجرمین میں سے دشمن بنا دیے، اور آپ کا رب آپ کو ہدایت دینے اور آپ کی مدد کرنے کے لیے کافی ہے۔ اور کافروں نے کہا یہ پورا قرآن ایک ہی دفعہ کیوں نہیں نازل کیا گیا؟ ہم نے اسی طرح تدریجاً نازل کیا ہے تاکہ اس سے آپ کے دل مضبوط کریں، اور ہم نے اس کو وقفہ وقفہ سے تلاوت فرمایا ہے، اور آپ کے پاس جو بھی مثال یا اعتراض لائیں گے ہم اس کی برحق اور عمدہ توجیح بیان کریں گے۔ جو لوگ اپنے چہروں کے بل جہنم کی طرف گھسیٹ کر لائے جائیں گے ان کا بہت برا ٹھکانہ ہوگا، اور وہ سب سے زیادہ سیدھے راستے سے بھٹکنے والے ہوں گے۔ تو یہاں کفار کے ایک اعتراض کا جواب دیا گیا، اس پر پہلے بھی بات ہو چکی کہ قرآن ایک بار کی کیوں نہیں نازل ہوا؟ تو قرآن کو اگر نظماً تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوا تو اس میں بہت سارے فوائد تھے۔ مثلاً قرآن مجید میں کچھ آیات تھیں، وہ پہلے نازل ہوئیں، ایک حکم نازل ہوا، اور پھر وقت گزرنے کے بعد پھر نیا حکم نازل ہو گیا۔ پہلے حکم تھا کہ بیوہ کی عدت جو ہے وہ 1 سال ہے، پھر بعد میں اس میں تخفیف کر دی گئی، 4 ماہ 10 دن ہو گئی۔ تو پہلا حکم اور تھا، بعد والا اور تھا، یک بار کی دونوں حکم تو نہیں آ سکتے تھے۔ کچھ احکام پہلے نرم تھے پھر سخت ہوئے، جیسے پہلے صرف نشے کو برا کہا گیا، شراب سے روکا نہیں گیا۔ پہلے نشے کو برا کہا گیا اور کہا گیا کہ نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ، پھر تدریجاً آہستہ آہستہ پھر احکام نازل ہوئے، اور پھر آخر میں کہہ دیا گیا فَاجْتَنِبُوهُ، شراب کو چھوڑ دو۔ شراب کی حرمت بعد میں نازل ہوئی۔ اسی طرح کچھ احکام پہلے سخت تھے پھر بعد میں نرم کر دیے گئے، اور پھر رفتہ رفتہ قرآن کریم اترنے سے
حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کا قلب اطہر مضبوط ہوا، جیسے جیسے ضرورت پڑی ویسے ویسے نازل ہوا، اور ویسے ویسے صحابہ نے اس کو یاد کر لیا۔ یک بارگی نازل ہوتا تو اس کو حفظ کرنا بھی مشکل ہوتا تھا، تو تھوڑا تھوڑا کر کے اترا، اور حضور بتاتے رہے صحابہ کو، اور صحابہ اکرام اس کو یاد کرتے رہے، تو بہت سارے فوائد تھے اس کے آہستہ آہستہ نازل ہونے میں۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا فَقُلْنَا اذْهَبَا إِلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَدَمَّرْنَاهُمْ تَدْمِيرًا۔ اور بے شک ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور ان کے ہمراہ ان کے بھائی ہارون کو وزیر بنا دیا، بس ہم نے فرمایا تم دونوں ان لوگوں کی طرف جاؤ جنہوں نے ہماری آیتوں کی تکذیب کی ہے، پھر ہم نے ان کو مکمل طور پر ہلاک کر دیا۔ اور نوح کی قوم کے کافروں نے جب رسولوں کی تکذیب کی تو ہم نے ان کو غرق کر دیا، اور ہم نے ان کو لوگوں کے لیے عبرت کی نشانی بنا دیا، اور ہم نے ظالموں کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اور عاد اور سمود اور کنویں والوں اور ان کے درمیان بہت سی قوموں کے لیے، اور ہم نے ہر ایک کے لیے مثالیں بیان فرمائی ہیں، پھر ہم نے ہر ایک کو تباہ و برباد کر دیا۔ اور یہ کفار اس بستی پر آ چکے ہیں جس پر پتھروں کی بارش ہو چکی ہے، کیا انہوں نے اس بستی کو نہیں دیکھا؟ بلکہ وہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کی امید ہی نہیں رکھتے۔ یعنی یہ مشرکین مکہ جس بستی پر پتھروں کا عذاب آیا، یعنی قوم لوط، اس کو دیکھ چکے ہیں، وہاں سے گزر چکے ہیں، کیونکہ وہ ان کی گزرگاہ میں تھا۔ تو گزرنے کے باوجود، عذاب کے آثار دیکھنے کے باوجود یہ عبرت کیوں نہیں پکڑتے؟ اس لیے کہ ان کا آخرت پر یقین نہیں ہے، آخرت پر اعتماد نہیں ہے۔ تو معلوم ہوا جس کا آخرت پر یقین نہ ہو اس کے سارے معاملات خراب ہو جاتے ہیں۔ آخرت پر جتنا یقین پختہ ہو اتنے زندگی کے معاملات درست ہوتے ہیں۔ اور یہ لوگ جب بھی آپ کو دیکھتے ہیں تو آپ کا مذاق اڑاتے ہیں اور کہتے ہیں کیا یہی وہ شخص ہے جس کو اللہ نے رسول بنا کر بھیجا ہے؟ بے شک یہ ہم کو ہمارے معبودوں سے بہکانے لگے تھے، اگر ہم ان کی پرستش پر ثابت قدم نہ رہتے، اور وہ جب عذاب کو دیکھیں گے تو ہم قریب جان لیں گے کہ کون سیدھے راستہ سے زیادہ بھٹکا ہوا ہے۔ کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی نفسانی خواہشوں کو اپنا معبود بنا لیا؟ بڑی اہم بات ہے۔ اَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ، کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی نفسانی خواہشوں کو اپنا معبود بنا لیا ہے؟ کیا آپ اس کی حمایت کر سکتے ہیں، یا آپ یہ گمان کرتے ہیں کہ ان میں سے اکثر لوگ سنتے ہیں یا سمجھتے ہیں یہ تو صرف چوپایوں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ گمراہ ہیں؟ کل انعام، چوپایوں کی طرح ہیں، بل ہم اضل، بلکہ ان سے بھی زیادہ گمراہ ہیں۔ کون؟ جس نے خواہش نفس کو اپنا معبود بنا لیا۔ دیکھیں اللہ فرماتا ہے شراب نہ پیو، زنا نہ کرو، چوری نہ کرو، بد نگاہی نہ کرو، حرام کام نہ کرو، لیکن انسان کی خواہش کہتی ہے یہ کرو، نفس کہتا ہے یہ کرو۔ اب اللہ کے حکم کے خلاف جو اپنے نفس کی خواہش کی اتباع کرے گا تو اللہ کے حکم سے منہ موڑ کر اس نے اپنی خواہش کو اپنا الہ بنا لیا، اس نے خواہش کے آگے خود کو جھکا لیا۔ تو فرمایا یہ خواہش کو، اپنی نفسانی خواہشات کو اپنا معبود بنا رہا ہے، جو ایسا کر رہا ہے یہ جانوروں کی طرح ہے۔ صرف جانوروں کی طرح نہیں بلکہ جانوروں سے بھی بدتر ہے۔ صوفیہ نے یہاں پر بڑی ایک خوبصورت بات کہی۔ صوفیہ کہتے ہیں دیکھو اللہ نے فرشتوں کو بنایا، ان کو عقل عطا فرمائی، فہم عطا فرمائی، لیکن ان میں نفس نہیں ہے۔ جانوروں کو بنایا، انہیں عقل نہیں عطا فرمائی، نفس ہے۔ تو جانور کو آپ دیکھیں گے جہاں کہیں اس کو موقع ملے گا اپنی نفسانی خواہش کی تکمیل کر لے گا، لیکن فرشتہ جو ہے اللہ کے حکم کے خلاف کچھ نہیں کرے گا، وہی کرے گا۔ لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، وہ وہی کرے گا جس کا اس کو اللہ نے حکم دیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کو اللہ نے عقل دی ہے۔ انسان کو بنایا، دونوں چیزیں اس کو دے دی، عقل بھی دے دی اور نفسانی خواہشات بھی اس میں رکھ دی ہیں۔ اب اگر انسان جانوروں کے جیسا کام کرے گا نا، یعنی جہاں خواہش ابھری وہیں پر خواہش کو عملی جامہ پہنا لیا، اللہ کے حکم کی پرواہ نہ کی، تو یہ جانوروں جیسا نہیں ہے بلکہ جانوروں سے بدتر ہے، کیونکہ جانور کے پاس تو عقل نہیں تھی، اس کے پاس تو عقل ہے۔ اگر انسان نفسانی خواہشات کی پیروی کرے تو کل انعام ہے، جانوروں جیسا ہے، بلکہ بل ہم اضل، جانوروں سے بھی برا ہے، ان سے بھی گھٹیا ہے کہ عقل ہونے کے باوجود جانوروں جیسے کام کر رہا ہے۔
لیکن اگر انسان عقل کو بروئے کار لاتے ہوئے اللہ کے فضل سے، اللہ کی رحمت سے، گناہوں سے بچا رہے تو پھر وہ فرشتوں جیسا ہے، بلکہ فرشتوں سے افضل ہے۔ جی ہاں، کیونکہ فرشتوں کے پاس تو نفس تھا ہی نہیں، نفسانی خواہشات تھی ہی نہیں ان کے پاس، تو وہ اگر نفسانی خواہشات نہیں تھیں، عقل تھی، تو فرشتے جو تھے وہ تو نفسانی خواہشات کی طرف جا ہی نہیں سکتے تھے۔ انسان میں نفسانی خواہش ہے، اس کے باوجود وہ گناہ نہیں کر رہا، تو وہ فرشتوں جیسا نہیں ہے، فرشتوں سے افضل ہے، فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا، مگر اس میں پڑتی ہے محنت زیادہ۔ آج کے دور میں انسان بن جانا، بلکہ ہمیشہ انسان بن جانا فرشتوں سے افضل ہونا ہے۔ اللہ ہمیں صحیح معنوں میں انسان بننا نصیب فرمائے۔ ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا۔ کیا آپ نے اپنے رب کی قدرت کی طرف نہیں دیکھا کہ اس نے کس طرح سائے کو پھیلا دیا؟ وہ اگر چاہتا تو اس کو ٹھہرا ہوا کر دیتا، پھر ہم نے سورج کو اس کے اوپر علامت بنا دیا، پھر ہم نے اس کو آہستہ آہستہ اپنی طرف کھینچ لیا۔ اور وہی ہے جس نے رات کو تمہارے لیے ساتر اور حجاب بنایا، اور نیند کو راحت بنایا، اور دن کو اٹھنے اور کام کرنے کے لیے بنایا۔ اور وہی ہے جو باران رحمت سے پہلے بشارت دینے والی ہوائیں بھیجتا ہے، اور ہم نے آسمان سے پاک کرنے والا پانی نازل کیا۔ تو باران رحمت سے پہلے بشارت دینے والی ہوائیں کیا؟ ٹھنڈی ہوا۔ سخت گرمی میں ٹھنڈی ہوا پہلے آتی ہے تو پتہ چل جاتا ہے بارش آ رہی ہے یا کہیں بارش برس رہی ہے۔ اور ہم نے آسمان سے پاک کرنے والا پانی نازل کیا تاکہ ہم اس پانی سے مردہ شہر کو زندہ کریں، اور وہ پانی اپنے پیدا کیے ہوئے بہت سے چوپائیں اور انسانوں کو پلائیں۔ اور بے شک ہم نے اس پانی کو ان کے درمیان گردش دی تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں، لیکن اکثر لوگوں نے ناشکری کے سوا اور ہر رویہ اختیار کیا اور ہر رویہ کا انکار کیا۔ یہاں پر ارشاد ہو وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكَّرُوا، اور بے شک ہم نے اس پانی کو ان کے درمیان گردش دی۔ پانی کو گردش کیسے دی؟ دیکھیں، پانی آتا ہے پہاڑوں سے، کوہساروں سے، برف پگھلتی ہے، میلٹ ہوتی ہے، تو پانی آتا ہے نشیبی علاقوں کی طرف، دریاؤں کا رخ کرتا ہے، پھر ہمارے ہاں پانی دریاؤں سے ہوتا ہوا زمینوں کو، لوگوں کو سیراب کرتا ہوا پھر یہ سمندر میں چلا جاتا ہے۔ اب سمندر سے پھر بخارات اٹھتے ہیں، سمندر سے بخارات اٹھتے ہیں اور یہ بادل کی صورت اختیار کرتے ہیں، لاکھوں ٹنوں کے حساب سے پانی کو بادل اٹھا کر جہاں اللہ چاہتا ہے وہاں پانی کو پہنچا دیتا ہے۔ اب ری سائیکل ہو رہا ہے پانی، یہاں سے چلا وہاں گیا، وہاں سے پھر بادل بنے، اور پھر وہاں سے جیسے جہاں اللہ نے چاہا وہاں پہنچا دیا۔ تو یہ پانی کی گردش ہے، یہ بھی تفسیر کی گئی ہے، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ پانی کی گردش یہ اللہ جہاں چاہتا ہے پانی کو برسا دیتا ہے، کبھی یہاں برسا دیا، کبھی وہاں برسا دیا، کبھی اس علاقے میں برسا کر وہاں سے سیلاب کی صورت میں دوسری جگہ پہنچا دیا۔ تو یہ بھی پانی کی گردش ہے، اللہ تعالیٰ جہاں چاہتا ہے پانی کو پہنچا دیتا ہے۔ وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيرًا فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُم بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا۔ اور اگر ہم چاہتے تو ہر بستی میں ایک عذاب سے ڈرانے والا بھیج دیتے، سو آپ کافروں کی پیروی نہ کریں اور اس قرآن کے ذریعہ ان سے بڑا جہاد کریں۔ اور وہی ہے جس نے دو سمندر آپس میں ملا کر جاری کر دیے، یہ نہایت شیریں ہے اور یہ کھاری اور کڑوا ہے، اور ان کے درمیان ایک قدرتی حجاب اور روکی ہوئی آڑ ہے۔ اور وہی ہے جس نے پانی سے انسان کو پیدا کیا، پھر اس کے لیے نسب اور سسرال کا رشتہ بنایا، اور آپ کا رب قدرت والا ہے۔ فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا، نسب اور سسرال کا رشتہ۔ دیکھیں، ہم پڑھ چکے ہیں چوتھے پارے کے آخر میں اور پانچویں پارے کے آغاز میں کہ کن کن کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا، جن کے ساتھ نکاح کرنا حرام ہے۔ تو ایک تو نسب کے اعتبار سے رشتے حرام ہیں، سسرالی تعلق کی وجہ سے بھی رشتے حرام ہو جاتے ہیں۔ مثلا ساس کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح جس عورت کے ساتھ کسی نے شادی کی ہے، اگر اس کی پہلے کسی شادی سے کوئی بیٹی ہے تو اس بیٹی کے ساتھ بھی نکاح نہیں ہو سکتا۔ سسر کے ساتھ کسی کا شوہر فوت ہو گیا یا طلاق دی تو وہ اپنے سسر کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتی، یا کسی کا بیٹا فوت ہوا یا اس نے اپنی
بیوی کو طلاق دی تو اس کی زوجہ کے ساتھ جو اس کی بہو ہے اس کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا، تو یہ حرمت مصاہرت ہے، سسرالی رشتے ہیں، اس کو حرمت مصاہرت کہتے ہیں۔ تو جس عورت کے ساتھ ایک بار شادی ہو گئی، خلوت ہو گئی، اب مصاہرت کے سارے رشتے ثابت ہو جائیں گے، یعنی اس کی والدہ اس کے لیے بمنزل والدہ ہے، اگر اس کی بیٹی ہے تو اس کے لیے بمنزلہ بیٹی ہے، اس کے ساتھ شادی نہیں ہو سکتی۔ اور یہ ایک مسئلہ بڑا اہم یاد رکھیں، یہ مصاہرت جو ہے، سسرالی رشتے جو بنتے ہیں، یعنی سسرالی رشتہ ہونے کی وجہ سے جو تعلق حرام ہوتے ہیں، یہ مصاہرت صرف شادی سے نہیں ہو سکتی۔ اگر کسی نے خدا نخواستہ کسی کے ساتھ زنا کیا ہے، منہ کالا کیا ہے، تو مصاہرت اس سے بھی ثابت ہو جائے گی۔ یہ مسئلہ بڑا اہم ہے، اس پر بہت ساری احادیث ہیں۔ اگر کسی عورت کے ساتھ خدا نخواستہ کسی نے منہ کالا کیا ہے تو نہ اس کی ماں کے ساتھ کبھی اس کی شادی ہو سکتی ہے، نہ اس کی بیٹی کے ساتھ اس کی شادی ہو سکتی ہے۔ تو حرمت مصاہرت میں یہ مسئلہ بہت اہم ہے۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَى رَبِّهِ ظَهِيرًا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا۔ اور وہ اللہ کو چھوڑ کر ان کی عبادت کرتے ہیں جو ان کو نہ نفع پہنچا سکتے ہیں اور نہ کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں، اور کافر اپنے رب کی مخالفت کرنے پر کمر بستہ رہتا ہے، اور ہم نے آپ کو صرف ثواب کی بشارت دینے والا اور عذاب سے ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ آپ کہیے کہ میں اس تبلیغ پر تم سے کوئی اجرت طلب نہیں کرتا، مگر یہ کہ جو چاہے وہ اپنے رب کی طرف راستہ کو اختیار کر لے، اور آپ اس پر توکل کیجئے جو زندہ ہے اور اس پر کبھی موت نہیں آئے گی، اور اس کی ہم کے ساتھ تسبیح کیجئے، اور وہ اپنے بندوں کے گناہوں کی خبر رکھنے کے لیے کافی ہے۔ جس نے آسمانوں اور زمینوں کو اور ان کے درمیان کی سب چیزوں کو 6 دنوں میں پیدا کیا، پھر وہ عرش پر جلوہ فرما ہوا، وہی رحمان ہے۔ آپ اس کے متعلق کسی خبر رکھنے والے سے پوچھ لیں، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ رحمان کو سجدہ کرو تو وہ کہتے ہیں کہ رحمان کیا چیز ہے، کیا ہم اس کو سجدہ کریں جس کا آپ ہمیں حکم دیتے ہیں؟ اس حکم نے ان کو اور متنفر کر دیا۔ تو مشرکین مکہ کہتے ہیں ہم رحمان و رحیم کو جانتے نہیں ہیں، آپ جس کا ہمیں حکم دے رہے ہیں ہم اس کو سجدہ کیوں کریں؟ تو حضور علیہ السلام کو نہ ماننے کی وجہ سے جو حضور بات ان کو کہتے اس کو بھی وہ نہیں مانتے تھے۔ اب یہ آیت سجدہ ہے، یہ سننے کے بعد آپ پر ایک بار سجدہ کرنا واجب ہو گیا۔ تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا۔ یہ آیت نمبر 60 کے بعد آخری رکوع ہے سورۃ الفرقان کا۔ قرآن کریم کے بہت اہم مقامات میں سے یہ ایک مقام ہے۔ اس ایک رکوع کے اندر بہت سارے احکامات ہیں، بہت ساری عمدہ نصیحتیں ہیں اور بہت زبردست تربیت کی گئی ہے۔ یہ بڑی توجہ سے سنیے گا اس کا ترجمہ۔ وہ برکت والا ہے جس نے آسمان میں برج بنائے اور اس میں سورج کو چراغ اور روشن چاند بنایا۔ تو برج کے بارے میں ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ 12 برج اس سے مراد ہیں، اور چاند کو قمر منیر کہا گیا، روشن چاند، اور سورج کو کہا گیا سراج۔ سراج کہتے ہیں چراغ کو، تو سورج کو چراغ کہا گیا اور چاند کو روشن کہا گیا۔ تو چراغ جو ہوتا ہے اس میں روشنی بھی ہوتی ہے اور تمازت بھی ہوتی ہے، گرمی بھی ہوتی ہے نا، آگ جل رہی ہوتی ہے نا تو گرم بھی ہوتا ہے، اور سورج میں آپ جانتے ہیں اسٹرونومی بتا رہی ہے کہ وہاں پر آگ بھی ہے، حرارت بھی ہے، گرمی بھی ہے۔ تو سورج میں روشنی بھی ہے اور گرمی بھی ہے، اس لیے اس کو چراغ کہا گیا، اور چاند اس میں صرف روشنی ہے۔ سورج کی روشنی چاند پر پڑتی ہے اور چاند کی روشنی ہم تک پہنچتی ہے، اس لیے چاند کو قمر منیر، روشن چاند کہا گیا۔ اور وہی ہے جس نے رات اور دن کو ایک دوسرے کے پیچھے آنے والا بنایا، اور اس کے لیے جو نصیحت حاصل کرنی ہے شکر ادا کرنے کا ارادہ کرے۔ اور رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر آہستگی سے چلتے ہیں، اور جب ان سے جاہل بحث کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں بس سلام۔ تو رحمان کے بندوں کی خصوصیت کیا ہے؟ تکبر نہیں کرتے، زمین پر اکڑ کر نہیں چلتے، عاجزی سے چلتے، یہ خوبی ہے۔ اور جب جاہل ان سے بحث کرتے ہیں تو السلام کرتے ہیں، یعنی بحث نہیں کرتے۔ جاہلوں سے کیا بحث کرنی؟ دیکھو کہ علمی شخصیت ہے، آپ نے کوئی علمی مکالمہ کرنا تو اور بات ہے سمجھنے سمجھانے کے لیے، لیکن جو جاہل اس سے بحث نہیں کرنی چاہیے۔ تو قالوا سلامہ کا ایک معنی یہ ہے کہ سلام کر کے بات ختم کر دیتے ہیں، اور ایک معنی یہ ہے کہ جاہل بحث کرتے ہوئے اگر بدتمیزی کرے، گالی گلوچ کرے، بری بات کہے، تو ایمان والے کو یہ شایان نہیں کہ گالی کے جواب میں 2 گالیاں دے۔
ایک پتھر کے جواب میں 2 پتھر مارے، یہ ایمان والے کے شان نشان نہیں ہے، بلکہ اس کو گفتگو کرتے ہوئے بد کلامی بد زبانی سے اوائڈ کرنا چاہیے۔ اور وہ لوگ جو اپنے رب کے حضور سجدہ اور قیام میں رات گزار دیتے ہیں، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، سجدہ میں قیام میں رات گزار دیتے ہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی حدیث ہے، حضور نے فرمایا جس نے عشاء کی نماز باجماعت پڑھی اس نے آدھی رات عبادت کی، جس نے فجر کی نماز باجماعت پڑھی اس نے آدھی رات عبادت کی۔ کیا مطلب؟ جو عشاء اور فجر باجماعت پڑھ لے گویا ایسے ہی ہے جیسے اس نے ساری رات عبادت کی، لیکن شرط یہ ہے اب رات میں کوئی غلط کام نہیں کرنا، کوئی خلاف شرع کام نہیں کرنا۔ عشاء پڑھ کر بس نیک کام کریں، سو جائیں، غلط کام نہ کریں، اور فجر کی نماز باجماعت پڑھ لیں، انشاءاللہ ساری رات کا ثواب ہوگا۔ اور وہ لوگ جو کہتے ہیں اے ہمارے رب ہم سے دوزخ کے عذاب کو پھیر دے، بے شک دوزخ کا عذاب چمٹنے والا ہے، بے شک وہ ٹھہرنے اور رہنے کی بہت بری جگہ ہے۔ یعنی اللہ کے بندے دوزخ کے عذاب سے پناہ مانگتے ہیں، مذاق نہیں اڑاتے اس کا، معاذ اللہ، یہ نہیں کہتے دیکھا جائے گا جو ہوگا، نہیں، بلکہ ڈرتے ہیں، کہتے ہیں یا اللہ ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ اور وہ لوگ جب خرچ کرتے ہیں تو نہ وہ فضول خرچ کرتے ہیں اور نہ بخل کرتے ہیں، اور ان کا خرچ کرنا میانہ روی پر ہوتا ہے۔ اور وہ لوگ جو اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کی عبادت نہیں کرتے اور نہ وہ کسی ایسے شخص کو قتل کرتے ہیں جس کے ناحق قتل کرنے کو اللہ نے حرام کر دیا ہے، اور نہ وہ زنا کرتے ہیں، اور جو ایسے کام کرے گا وہ اپنے گناہوں کی سزا پائے گا۔ دیکھیں زنا کتنا بڑا گناہ ہے، شرک کرنے اور قتل کرنے کے ساتھ زنا کا ذکر ہے۔ زنا معمولی جرم نہیں ہے، اللہ ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے۔ قیامت کے دن اس کو دگنا عذاب دیا جائے گا۔ یہ 3 جرموں کو ذکر کرنے کے بعد کیا کہا گیا؟ یضاعف لہ العذاب یوم القیامہ ویخلد فیہ مہانا، قیامت کے دن اس کو دگنا عذاب دیا جائے گا اور وہ اس میں ذلت کے ساتھ ہمیشہ رہے گا، سوا اس کے جس نے توبہ کر لی اور ایمان لایا اور اس نے نیک اعمال کیے، تو یہ وہ لوگ ہیں جن کے گناہوں کو اللہ نیکیوں سے بدل دے گا، اور اللہ بہت بخشنے والا بے حد رحم فرمانے والا ہے۔ یعنی جو پکی توبہ کر لے گناہوں سے، پھر گناہ نہ کرے اور نیکیاں کرتا رہے، تو اللہ کا دریائے کرم اتنا وسیع ہے کہ وہ جتنے گناہ کیے تھے اتنی نیکیوں اس کے نامہ اعمال میں ڈال دیتا ہے، سبحان اللہ، اس کی گناہوں کو نیکیوں کے ساتھ تبدیل کر دیتا ہے، سبحان اللہ۔ اور جس نے توبہ کی اور نیک عمل کیے تو بے شک وہ اللہ کی طرف سچی توبہ کرتا ہے۔ والذین لا یشہدون الزور وإذا مروا باللغو مروا کراما والذین اذا ذکروا بآیات ربهم لم یخروا علیہا صما وعمیانا۔ اور وہ لوگ جو جھوٹی گواہی نہیں دیتے اور جب وہ کسی بیہودہ کام کے پاس سے گزرتے ہیں تو وقار کے ساتھ گزر جاتے ہیں۔ جھوٹی گواہی بہت بڑا جرم ہے۔ ایک تو عدالت میں جھوٹی گواہی ہے نا، کسی فیصلے میں جھوٹی گواہی، یہ بھی جھوٹی گواہی ہے کہ ہمارا لیڈر غلط کام کرے اور ہم اس کی جھوٹی تائید کرتے ہیں، نہیں جی یہ بہت اچھا ہے، یا دوسرا ہمارا مخالف لیڈر اس نے غلط کام نہیں بھی کیا تو ہم کہیں بھی یہ غلط ہے، اس نے یہ کام کیا تھا، تو یہ سب جھوٹی گواہی ہے۔ اور جب ان لوگوں کو اللہ کی آیتوں کے ساتھ نصیحت کی جائے تو وہ ان آیتوں پر بہرے اور اندھے ہو کر نہیں گرتے۔ اللہ کی آیت کی نصیحت کی گئی نا کہ اللہ قرآن میں یہ فرماتا ہے، تو بہروں اور اندھوں والا کام نہیں کرتے بلکہ سر جھکا لیتے ہیں۔ ایمان والے کی شان، جیسے ہی اللہ کا حکم سامنے آیا سر جھکا لیا اور اس کو تسلیم کر لیا، یہ ایمان والے کا کام ہے۔ والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، اور وہ لوگ یہ دعا کرتے ہیں اے ہمارے رب ہماری بیویوں اور ہماری اولاد سے ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما اور ہمیں متقین کا امام بنا دے۔ یعنی وہ دعا مانگتے ہیں بیویوں سے، اولاد سے ہماری آنکھیں ٹھنڈی فرما۔ اس کا ایک معنی تو یہ ہے کہ بیوی اولاد خوبصورت ہو تو آنکھیں ٹھنڈی ہوں، یہ بھی معنی ہو سکتا ہے، لیکن آگے جو ارشاد ہے وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ اماما، اور ہمیں متقین کا امام بنا دے، اس سے معلوم ہوا ہے کہ بیویوں اور اولادوں کے نیک ہونے کی وہ دعا کرتے ہیں کہ ان سے ہمیں آنکھوں کو وہ ٹھنڈک دے کہ ان کی نیکیوں والا معاملہ ہمارے سامنے ہو، خیر والا معاملہ ہمارے نگاہوں کے سامنے آئے اور ان کی نیکیوں کی وجہ سے ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ان کے صبر کی جزا میں جنت کی بلند عمارات دی جائیں گی اور وہاں ان کو دعا اور سلام پیش کیا جائے گا، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے، وہ ٹھہرنے اور رہنے کی عمدہ جگہ ہے،
آپ کہیے کہ اگر تم میرے رب کی عبادت نہ کرو تو اس کو تمہاری کوئی پرواہ نہیں ہے، پھر بے شک تم نے اس کو جھٹلایا تو اس کا عذاب تم پر ہمیشہ لازم رہے گا۔ تو جناب یہاں پر سورت فرقان کا اختتام ہوا۔ اس سے آگے ہے سورت شعراء۔ اس کی ایک آیت میں شعراء کی مذمت ہے، وہاں پر ہم بات کریں گے، اس مناسبت سے اس کا نام شعراء ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم طاسیم تلك آیات الكتاب المبین لعلک باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنین۔ طاسین میم، یہ روشن کتاب کی آیتیں ہیں۔ اے رسول مکرم، شاید آپ اس غم میں جان دے دیں گے کہ وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ اگر ہم چاہتے تو ان کے اوپر آسمان سے ایسی نشانی نازل کر دیتے جس سے ان کی گردنیں ہمیشہ جھکی رہتی، یعنی اے حبیب ان کے ایمان نہ لانے کی وجہ سے آپ غمگین نہ ہوں۔ اگر ہم چاہتے تو زبردستی ان کو ایمان پر لا سکتے تھے، لیکن یہ ہمارے طریقہ کے خلاف ہے۔ ہم زبردستی کسی پر ایمان نہیں ڈالیں گے، کسی پر کہ وہ ایمان نہ بھی قبول کرنا چاہے تو زبردستی اس کو ایمان دیں۔ تو آپ ان کے ایمان نہ لانے پر غمگین نہ ہوں۔ اور جب بھی ان کے پاس رحمان کی طرف سے کوئی نئی نصیحت آتی ہے، یہ اس سے اعراض کرنے والے بن جاتے ہیں۔ سو انہوں نے تکذیب کی، پس ان کے پاس عن قریب اس چیز کی خبریں آ جائیں گی جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ کیا انہوں نے زمین کی طرف نہیں دیکھا کہ ہم نے اس میں کتنے ہر قسم کے عمدہ جوڑے پیدا کیے؟ بے شک اس میں ضرور نشانی ہے، اور ان میں سے اکثر ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ بے شک آپ کا رب ہی ضرور بہت غالب، بہت رحم فرمانے والا ہے۔ وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ قَوْمَ فِرْعَوْنَ أَلَا يَتَّقُونَ قَالَ رَبِّ إِنِّي أَخَافُ أَن يُكَذِّبُونِ۔ اور یاد کیجئے جب آپ کے رب نے موسیٰ کو ندا کی کہ آپ ظالم قوم کے پاس جائیے جو کہ فرعون کی قوم ہے، کیا وہ ڈرتے نہیں ہیں؟ موسیٰ نے کہا، اے میرے رب، مجھے خدشہ ہے کہ وہ میری تکذیب کریں گے، اور میرا دل تنگ ہو رہا ہے اور میری زبان روانی سے نہیں چل رہی، سو تو ہارون کی طرف بھی وہی بھیج دے، اور ان کا مجھ پر ایک قصور کا الزام ہے، سو مجھے خطرہ ہے کہ وہ مجھے قتل کر دیں گے۔ اصل واقعہ یہ ہے کہ ایک قبطی اور ایک اسرائیلی کی لڑائی ہوئی تھی، اور اس لڑائی کو چھڑاتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تادیباً قبطی کو مکہ مارا تھا، اور مکہ آپ نے اس کو قتل کرنے کے لیے تو نہیں مارا تھا، لیکن وہ قتل ہو گیا۔ تو آپ نے کہا، اے اللہ مجھے ڈر ہے کہیں اس قتل کے الزام میں کہ آپ نے قتل کے ارادے سے اس کو مارا تھا، اس الزام میں کہیں وہ لوگ مجھ کو قتل نہ کر دیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فرمایا ہرگز ایسا نہیں ہوگا، سو تم دونوں ہماری نشانیاں لے کر جاؤ، بے شک ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہر بات سننے والے ہیں، لہٰذا تم دونوں فرعون کے پاس جاؤ۔ کون دونوں؟ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام۔ لہٰذا تم دونوں فرعون کے پاس جاؤ اور کہو، ہم دونوں رب العالمین کے رسول یعنی بھیجے ہوئے ہیں، کہ تو بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ روانہ کر دے۔ فرعون نے کہا، کیا ہم نے بچپن میں تمہاری پرورش نہیں کی تھی؟ جب یہ دونوں پہنچے تو فرعون نے کیا کیا؟ قال الم نربک فینا ولیدا ولبثت فینا من عمرک سنین۔ فرعون نے کہا، کیا ہم نے بچپن میں تمہاری پرورش نہیں کی تھی اور تم نے اپنی عمر کے کئی سال ہمارے پاس بسر نہیں کیے تھے؟ آپ پہلے سن چکے ہیں، پڑھ چکے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے گھر میں بچپن میں پرورش پائی تھی، اور تم نے وہ کام کیے جو تم نے کیے اور تم ناشکروں میں سے تھے۔ اب فرعون حضرت موسیٰ پر الزام لگا رہا تھا، تم نے قبطی کو قتل کیا، تو آپ نے کیا جواب دیا؟ قال فعلتها اذا وانا من الضالین۔ موسیٰ نے کہا، میں نے وہ کام اس وقت کیا تھا جب میں بے خبروں میں سے تھا، یعنی میں نے اس کو مکہ بے خبری میں مارا، مجھے نہیں پتا تھا اس مکے کے مارنے سے یہ مر جائے گا، میں نے اس کو قتل کے ارادے سے نہیں مارا تھا۔ سو جب مجھے تم سے خطرہ محسوس ہوا تو میں تمہارے پاس سے چلا گیا، تو میرے رب نے مجھے حکم عطا فرمایا اور مجھے رسولوں میں سے بنا دیا۔ اور کیا تم مجھ پر یہی احسان جتا رہا ہے کہ تو نے بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا ہے؟ مجھے کہتے ہو کہ تم نے میرے گھر میں پرورش کی، احسان جتلا رہے ہو، اور خود تم نے بنی اسرائیل کو کب سے تم قتل کر رہے ہو، ان کے بیٹوں کو مار رہے ہو، اور بنی اسرائیل کو تم نے غلام بنایا ہوا ہے۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، قال فرعون وما رب العالمین۔ فرعون نے کہا، رب العالمین کی کیا تعریف ہے؟ تم جس رب کا پیغام لے کرو، کون ہے وہ رب؟ کیا تعریف ہے اس کی؟ کیا ڈیفینیشن ہے؟
موسیٰ نے کہا وہ آسمانوں اور زمینوں اور ان کے درمیان کی تمام چیزوں کا رب ہے اگر تم یقین کرنے والے ہو تو۔ فرعون نے اپنے گرد بیٹھنے والوں سے کہا کیا تم غور سے سن رہے ہو؟ اب جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رب کا تعارف کروایا تو فرعون کیا کہنے لگا؟ درباریوں سے ارد گرد دیکھ کر کہنے لگا الا تستمعون، سن رہے ہو یہ کیا کہہ رہا ہے؟ یعنی آپ کا مذاق اڑاتے ہوئے کہنے لگا کتنی عجیب بات کہہ رہا ہے، حالانکہ موسیٰ حق کہہ رہے تھے۔ حق بات کو ایسے اس نے پیش کیا جیسے بڑی غلط بات معاذ اللہ کہی جا رہی۔ اور آج کے دور میں بھی ایسا ہوتا ہے، کسی کو قرآن سنایا جائے، کسی کو حدیث سنائی جائے اور وہ اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہ ہو، تو آج بھی ہمارے معاشرہ میں ایسی باتیں کی جاتی ہیں، ہمارے میڈیا پر ایسی باتیں کی جاتی ہیں کہ سن رہے ہو یہ کیا کہہ رہا ہے؟ تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کا مذاق اڑاتے ہوئے اس طرح کہا تو حضرت موسیٰ نے کہا قال ربکم ورب آبائکم الاولین، موسیٰ نے کہا وہ تمہارا اور تمہارے پہلے باپ دادا کا رب ہے۔ یعنی تم یہی دلیل بناتے ہو ہم نے باپ دادا کو یہ کام کرتے ہوئے دیکھا، تو تمہارے باپ دادا کا بھی وہی رب ہے۔ فرعون نے کہا اے لوگو بے شک تمہارا یہ رسول جو تمہاری طرف بھیجا گیا ہے ضرور مجنون ہے، معاذ اللہ۔ موسیٰ نے پھر کہا وہ مشرق اور مغرب اور ان کے درمیان کی سب چیزوں کا رب ہے اگر تم عقل رکھتے ہو۔ فرعون نے کہا اے موسیٰ اگر تم نے میرے سوا کسی کو معبود بنایا تو میں ضرور تم کو قیدیوں میں شامل کر دوں گا۔ موسیٰ نے کہا خواہ میں تمہارے پاس کوئی روشن چیز بھی لے آؤں؟ فرعون نے کہا اگر تم سچے ہو تو وہ چیز لے آؤ۔ بس موسیٰ نے اپنا عصا ڈال دیا تو وہ یکا یک کھلم کھلا اژدہا بن گیا، اور انہوں نے اپنا ہاتھ نکالا تو وہ اچانک دیکھنے والوں کے لیے چمکتا ہوا بن گیا۔ ایک تو عصا تھا نا، آپ کا ہاتھ مبارک تھا، وہ آپ بغل سے باہر نکالتے تو وہ زبردست روشنی پھیلاتا اور دور تک جگہ روشن ہو جاتی۔ تو آپ نے یہ معجزات پھر فرعون کے دربار میں دکھائے۔ قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون؟ فرعون نے اپنے ارد گرد بیٹھے ہوئے سرداروں سے کہا بے شک یہ ضرور کوئی ماہر جادوگر ہے، یہ اپنے جادو کے ذریعے تم کو تمہارے ملک سے نکالنا چاہتا ہے، سو اب تم کیا مشورہ دیتے ہو؟ انہوں نے کہا اس کو اور اس کے بھائی کو ٹھہراؤ اور مختلف شہروں میں جادوگروں کو اکٹھا کرنے والے بھیج دو جو تمہارے پاس ہر بڑے ماہر جادوگر کو لے کر آئیں۔ سو ایک مقرر دن کے وعدہ پر تمام جادوگر اکٹھے کیے گئے اور عوام سے کہا گیا آیا تم بھی اکٹھے ہوگے؟ اگر وہ غالب آ گئے تو شاید ہم ان جادوگروں ہی کی پیروی کریں۔ سو جب جادوگر آ گئے تو انہوں نے فرعون سے کہا اگر ہم غالب آ گئے تو کیا ہم کو انعام ملے گا؟ اب جادوگر فرعون سے کہنے لگے اگر ہم موسیٰ پر غالب آ گئے تو ہمیں کچھ انعام ملے گا؟ قال نعم وانکم اذا لمن المقربین، فرعون نے کہا ہاں اس صورت میں تم میرے خاص اور مقربین میں سے ہو جاؤ گے۔ موسیٰ نے ان سے کہا تم ان چیزوں کو ڈالو جن کو تم ڈالنے والے ہو۔ تو انہوں نے اپنی رسیاں اور اپنی لاٹھیاں ڈالیں اور کہا فرعون کی عزت کی قسم یقیناً ہم ہی غالب ہیں۔ پس موسیٰ نے اپنا عصا ڈال دیا تو اچانک وہ ان کی شعبدہ بازیوں کو نگلنے لگا، سو اسی وقت تمام جادوگر سجدے میں گر گئے۔ آپ نے جب اپنا عصا پھینکا جادوگر سمجھ گئے، وہ اژدہا بنا اور اس نے سب سانپوں کو کھا لیا، وہ سمجھ گئی یہ جادوگر نہیں ہے، کیونکہ وہ جادو کو جانتے تھے اور وہ سمجھ گئے کہ یہ جو انہوں نے کیا ہے یہ جادو نہیں ہے بلکہ یہ معجزہ ہے اور یہ واقعی اللہ کے سچے نبی ہیں۔ تو وہ سجدے میں گر گئے۔ قالوا آمنا برب العالمین، انہوں نے کہا ہم رب العالمین پر ایمان لے آئے جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے۔ فرعون نے کہا تم مجھ سے اجازت لینے سے پہلے اس پر ایمان لے آئے؟ یقیناً وہی تمہارا وہ بڑا ماہر جادوگر ہے جس نے تمہیں جادو سکھایا ہے، سو عن قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا، میں ضرور تمہارے ہاتھ اور تمہارے پیروں کو ہر ایک کی مخالف جانب سے کاٹ ڈالوں گا اور میں ضرور تم سب کو سولی پر لٹکا دوں گا۔ اب جب جادوگر ایمان لے آئے تو فرعون کہنے لگا کہ یہ بھی تمہارے ساتھ ملا ہوا ہے، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی کہہ دیا کہ تم سب ملے ہوئے ہو اور یہ تمہارا بڑا جادوگر ہے، اور جادوگروں سے کہا کہ میں تمہارے ہاتھ اور پیر مخالف سمت سے کاٹ دوں گا اور تمہیں سولی پر لٹکا دوں گا۔ وہ کیا کہنے لگے لا ضیر، کوئی مذائقہ نہیں ہے، ہمیں کاٹ دے، سولی پر لٹکا دے، کچھ بھی کر دے، ہمیں ایمان مل گیا بس، اور کچھ نہیں چاہیے، جو کر سکتا ہے کر لے۔ سنیں جواب، قالوا لا ضیر انا الی ربنا منقلبون، انہوں نے کہا کوئی مذائقہ نہیں، ہم اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں، بے شک ہماری یہ خواہش ہے کہ ہمارا رب ہمارے گناہوں کو بخش دے کیونکہ ہم سب سے پہلے ایمان لانے والے ہیں۔
وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون فأرسل فرعون في المدائن حاشرين اور ہم نے موسیٰ کی طرف وحی فرمائی کہ آپ میرے بندوں کو راتوں رات نکال کر لے جائیں کیونکہ آپ سب کا پیچھا کیا جائے گا۔ پھر فرعون نے جمع کرنے والوں کو شہروں میں بھیج دیا کہ بے شک یہ جماعت یعنی بنی اسرائیل بہت کم تعداد میں ہے۔ اب فرعونیوں کو پتہ چل گیا، وہ پیچھا کرنے لگے، بنی اسرائیل جا رہی ہے، وہ پیچھے آ گئے کہ ان کو قابو کریں، تھوڑے سے لوگ ہم ان کو پکڑ لیں گے، اور بے شک وہ ضرور ہم کو غضب میں لانے والے ہیں، اور بے شک ہم لوگ ان سے محتاط ہیں۔ سو ہم نے ان فرعونیوں کو ان کے باغات اور چشموں سے نکال باہر کیا اور ان کے خزانوں اور عمدہ مسکنوں سے۔ یہ واقعہ اسی طرح ہوا، اور ہم نے بنی اسرائیل کو ان کا وارث بنایا۔ سو دن کے روشن ہوتے ہی فرعونیوں نے ان کا پیچھا کیا۔ پھر جب وہ دونوں جماعتوں نے ایک دوسرے کو دیکھ لیا تو اصحاب موسیٰ نے کہا، ہم یقیناً پکڑ لیے گئے۔ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی کہنے لگے، آج تو ہم پکڑے گئے، آگے پانی ہے، دریا سمندر ہے، پیچھے فرعون کا لشکر آ گیا ہے۔ تو وہ کہنے لگے ہم پکڑے گئے۔ قال کلا، موسیٰ نے کہا ہرگز نہیں، بے شک میرے ساتھ میرا رب ہے جو یقیناً میری رہنمائی فرمائے گا۔ تو ہم نے موسیٰ کی طرف وحی فرمائی کہ آپ اپنا عصا سمندر پر ماریں، تو یکا یک سمندر پھٹ گیا، بس اس کا ہر حصہ بڑے پہاڑ کی طرح ہو گیا، اور دوسروں کو اس جگہ ہم قریب لے آئے، اور موسیٰ کو اور ان کے تمام ساتھیوں کو ہم نے نجات دے دی۔ پھر ہم نے دوسروں کو غرق کر دیا، اور بے شک اس میں ضرور نشانی ہے، اور ان میں سے اکثر ایمان لانے والے نہ تھے، اور بے شک آپ کا رب ہی بہت غالب، بہت رحم فرمانے والا ہے۔ واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين اور ان کے سامنے ابراہیم کی خبر بھی پڑھیے جب انہوں نے اپنے عرفی باپ اور اس کی قوم سے کہا تم کس کی عبادت کرتے ہو؟ انہوں نے کہا ہم بتوں کی عبادت کرتے ہیں، سو ہم انہی کے لیے جم کر بیٹھے رہتے ہیں۔ یہاں پر اسنامن کا لفظ ہے، اسنامن یہ صنم کی جمع ہے، صنم بت کو کہتے ہیں۔ ویسے حکماء کہتے ہیں ہر وہ چیز جس کی اللہ کو چھوڑ کر عبادت کی جائے وہ صنم ہے، اور بڑا ایک خوبصورت معنی بھی ہے کہ ہر وہ چیز جو اللہ کی یاد سے غافل کر دے، اللہ کے ذکر سے غافل کر دے، اللہ کے حکم سے غافل کر دے، احکامات سے غافل کر دے، وہ بھی صنم ہے۔ اللہ ہمیں ہر اصنام سے، تمام اصنام سے محفوظ فرمائے۔ ارشاد ہوا ابراہیم نے کہا کیا وہ تمہاری فریاد سنتے ہیں؟ یعنی جن بتوں کی تم پوجا کرتے ہو وہ تمہاری فریاد سنتے ہیں؟ ابراہیم نے کہا کیا وہ تمہاری فریاد سنتے ہیں جب تم انہیں پکارتے ہو، یا وہ تمہیں نفع اور نقصان بھی پہنچاتے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں، بلکہ ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی طرح کرتے ہوئے پایا۔ ابراہیم نے کہا اچھا یہ بتاؤ کہ تم کن کی عبادت کرتے رہے تھے، تم اور تمہارے باپ دادا؟ بے شک وہ سب میرے دشمن ہیں، کوئی برحق معبود نہیں سوا رب العالمین کے جس نے مجھے پیدا کیا، سو وہی مجھے ہدایت دیتا ہے۔ والذی هو یطعمنی ویسقین، اور وہی مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اور جب میں بیمار پڑتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے۔ اب دیکھیں مرض تو متکلم کا صیغہ، جب میں بیمار ہوتا ہوں، میں بیمار پڑتا ہوں، فَهُوَ يَشْفِينِ، تو وہ مجھے شفا دیتا ہے۔ اب اس میں جو کہا گیا میں جب بیمار ہوتا ہوں، تو اس کا مطلب مفسرین کہتے ہیں دیکھیں انسان جب بیمار ہوتا ہے، عام طور پر جب کوئی بیماری آتی ہے تو وہ انسان کی اپنی بے اعتدالیوں کی وجہ سے آتی ہے، اپنی غلطیوں کی وجہ سے، کھانے پینے میں غلطی ہو گئی، یا کچھ چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا، لائف سٹائل جس کو ہم کہتے ہیں، لائف سٹائل ایسا بن گیا، طرز زندگی ایسا بن گیا جس کی وجہ سے کوئی بیماری آ گئی، اس لیے ان کا بیمار میں ہوتا ہوں اور شفا میرا رب دیتا ہے۔ والذی یمیتنی ثم یحیین، اور وہی میری روح قبض کرے گا پھر مجھے زندہ فرمائے گا، اور جس سے مجھے امید ہے کہ وہ میری بظاہر خطاؤں کو قیامت کے دن معاف فرما دے گا۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے پیارے نبی ہیں، ان کے گناہ تو نہیں، خطائیں تو نہیں، بظاہر خطائیں۔ تو اس میں امت کے لیے، ہمارے لیے ترغیب ہے
کہ ہم اللہ سے امید رکھیں کہ وہ ہم سے درگزر فرمائے، اس سے دعا مانگتے رہیں کہ وہ ہماری خطاؤں کو معاف فرمائے۔ پھر آپ کیا عرض کرتے ہیں؟ رب ہب لی حکما والحقنی بالصالحین، اے میرے رب مجھے حکم یعنی صحیح فیصلہ، حکم کا معنی یہاں پر، حکم کا معنی نبوت بھی کیا گیا اور یہاں پر حکم کا معنی صحیح فیصلہ، تو وہ عرض کرتے ہیں اے میرے رب مجھے حکم یعنی صحیح فیصلہ عطا فرما اور مجھے نیکوکاروں کے ساتھ ملا دے، اور بعد میں آنے والے لوگوں میں میرا ذکر خیر جاری رکھ، وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، بعد میں آنے والوں میں میرا ذکر خیر جاری رکھ۔ اور آپ کی یہ دعا دیکھیں کیسی قبول ہوئی۔ آج مسلمان تو آپ کا ذکر خیر کرتے ہی ہیں جناب ابراہیم علیہ السلام کا، عیسائی بھی کرتے ہیں، یہودی بھی کرتے ہیں، تمام اہل کتاب آپ کا ذکر خیر کرتے ہیں اور ہر کسی کے یہاں آپ کی بڑی قدر و منزلت ہے۔ وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، اور بعد میں آنے والے لوگوں میں میرا ذکر خیر جاری رکھ، وَاجْعَلْنِي مِن وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ، اور مجھے نعمت والی جنت کے وارثوں میں سے بنا دے۔ اللہ سے جنت مانگ رہے ہیں جناب ابراہیم علیہ السلام، بڑی عام بات ہے۔ یہاں پر ہمارے ہاں کچھ ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں بھئی جنت نہیں مانگنی چاہیے اللہ سے، بس اللہ کی عبادت اللہ کے لیے کرنی چاہیے۔ بھئی جنت مانگنا کوئی اخلاص کے خلاف نہیں ہے، اللہ سے جنت مانگنی چاہیے۔ جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام جنت مانگ رہے ہیں اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت مانگ رہے ہیں اور ترغیب دیتے ہیں، فرمایا جنت مانگو اللہ سے، جنت الفردوس مانگو۔ تو حضور جب کہتے ہیں جنت مانگو تو جنت مانگنی چاہیے۔ وَاغْفِرْ لِي أَبِي إِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِّينَ، اور میرے عرفی باپ کو بخش دے، بے شک وہ گمراہوں میں سے تھا۔ اب یہاں پر ابراہیم علیہ السلام دعا مانگ رہے ہیں کہ میرے عرفی باپ یعنی میرے چچا آزر کو تو بخش دے، بے شک وہ گمراہوں میں سے تھا۔ تو اس کے بارے میں ہم پہلے پڑھ چکے ہیں سورۃ توبہ کی آیت نمبر 114 میں کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم اس کے لیے مغفرت کی دعا اس وقت آپ اس لیے کر رہے تھے کہ اس نے وعدہ کیا تھا میں ایمان لاؤں گا۔ تو جب آپ کو کنفرم ہو گیا کہ وہ ایمان نہیں لا رہا، وہ کفر پر پختہ ہے، تو پھر آپ نے اس کے لیے دعا مانگنا چھوڑ دی تھی۔ تو جو ایمان والا ہو اسی کے لیے دعائے مغفرت کی جائے گی، جو کافر ہے اس کے لیے دعائے مغفرت نہیں کی جائے گی۔ ہاں جس سے امید ہو کہ وہ ایمان لائے گا یا جو ایمان لانا چاہتا ہو یا جو بھی کافر ہو، اس کے لیے ہم دعا مانگ سکتے ہیں کہ اللہ اس کو ایمان کی دولت نصیب فرما۔ وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، اور جس دن سب لوگ دوبارہ زندہ کیے جائیں گے مجھے شرمندہ نہ کرنا۔ اللہ اکبر، اللہ کے نبی، جلیل القدر نبی کیسے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، اور جس دن سب لوگ دوبارہ زندہ کیے جائیں گے مجھے شرمندہ نہ کرنا، جس دن نہ مال نفع دے گا اور نہ اولاد، سوا اس شخص کے جو اللہ کے حضور قلب سلیم لے کر حاضر ہوا۔ مال اولاد نفع نہیں دے گا، لیکن جو قلب سلیم، الا من اتی اللہ بقلب سلیم، سوا اس شخص کے جو اللہ کے حضور قلب سلیم لے کر آیا، دل سلامت لے کر آیا۔ قلب سلیم، ایسا قلب جس میں اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں ہے، ایسا دل جس میں اللہ کے پیاروں کی توہین نہیں ہے، جس میں حضور کی تعظیم کے خلاف کچھ نہیں ہے، اللہ کے پیاروں کی محبت ہے، تعظیم ہے، کوئی بے ادبی نہیں ہے، یہ قلب سلیم ہے۔ تو فرمایا جو قلب سلیم کے ساتھ آیا اس کا مال اس کو فائدہ دے گا، جیسا کہ حضور نے فرمایا کہ اگر کھجور کے ایک ٹکڑے سے بھی بچ سکتے ہو نا دوزخ کی آگ سے تو بچ جاؤ، یعنی کھجور کا ایک ٹکڑا بھی اگر تمہارا صدقہ قبول ہو گیا تو دوزخ کی آگ سے تمہیں بچا سکتا ہے۔ اسی طرح نیک اولاد جو ہے وہ والدین کے مرنے کے بعد ان کے لیے نفع کا سبب بنے گی، لیکن تب جب والدین ایمان والے ہوں۔ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، اور متقین کے لیے جنت قریب کر دی جائے گی، اور گمراہوں کے لیے دوزخ کو ظاہر کیا جائے گا، اور ان سے کہا جائے گا وہ کہاں ہیں جن کی تم عبادت کرتے تھے اللہ کو چھوڑ کر؟ کیا وہ تمہاری مدد کر سکتے ہیں یا وہ تمہارا بدلہ لے سکتے ہیں؟ پھر وہ اور تمام گمراہ لوگ دوزخ میں اوندے منہ گرا دیے جائیں گے، اور ابلیس کا سارا لشکر بھی۔ وہ دوزخ میں ایک دوسرے سے لڑتے ہوئے کہیں گے تاللہ ان کننا لفی ضلال مبین، اللہ کی قسم بے شک ہم ضرور کھلی ہوئی گمراہی میں تھے، جبکہ اے بتو ہم تم کو رب العالمین کے مساوی قرار دیتے تھے اور ہمیں صرف مجرموں نے گمراہ کر دیا، سو ہمارے لیے کوئی شفاعت کرنے والا نہیں ہے اور نہ کوئی سچا دوست۔ اگر کاش ہمیں دنیا میں دوبارہ لوٹنا ہوتا تو ہم پکے مومن بن جاتے۔ اب پچھتائے تو کیا ہو جب چڑیاں چگ گئیں کھیت، اب پچھتانے کا فائدہ نہیں۔ قیامت کے دن کفار کہیں گے اگر ہم دنیا میں واپس جائیں تو پکے مومن بن جائیں گے، لیکن پکے مومن بننے کا وقت چلا گیا، موت آ گئی، اب عمل والا معاملہ ختم ہو گیا۔
ان فی ذلک لآیہ وما کان اکثرهم مؤمنین، بے شک اس میں ضرور نشانی ہے اور ان میں سے اکثر ایمان لانے والے نہ تھے، بے شک آپ کا رب ہی ضرور بہت غالب بے حد رحم فرمانے والا ہے۔ كذبت قوم نوح المرسلين إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون۔ نوح کی قوم نے رسولوں کی تکذیب کی جب ان کے ہم قبیلہ نوح نے ان سے کہا کیا تم نہیں ڈرتے، بے شک میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں، سو تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، اور میں تم سے اس تبلیغ دین پر کوئی اجرت طلب نہیں کرتا، میرا اجر تو صرف رب العالمین پر ہے، سو تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ ان کی قوم نے کہا کیا ہم آپ پر ایمان لے آئیں حالانکہ آپ کی پیروی پسماندہ لوگوں نے کی ہے؟ بڑی عام بات ہے۔ قالوا انؤمن لک واتبعک الارذلون، نوح علیہ السلام کی قوم کے بڑے بڑے سردار، بگ ہیڈڈ لوگ، وہ کہنے لگے ہم آپ کی پیروی کریں، آپ کے پاس بیٹھنے والے، آپ پر ایمان لانے والے تو ارذلون گھٹیا لوگ ہیں، پسماندہ لوگ، کمی کمین، یہ ہمارا سٹیٹس نہیں ہے ان لوگوں کے ساتھ بیٹھنا۔ یاد رکھیے سٹیٹس کو کے شکار ہو کر ہم اگر کسی اچھی راہ کو چھوڑ دیں گے کہ یہ اچھی محفل، اچھی مجلس، اچھی نشست، یہاں پر غریب لوگ بیٹھے ہیں اس لیے ہم یہاں نہیں جائیں گے، تو یہ کفار کا طرز عمل ہے۔ حضور علیہ السلام سے کہا کرتے تھے آپ کے پاس غریب لوگ بیٹھے ہیں اس لیے ہم آپ کے پاس نہیں آتے۔ تو جو صحیح مقام ہے، صحیح جگہ ہے، صراط مستقیم ہے، اس پر چلنے والے یا اچھی نشست میں بیٹھنے والے اگر غریب ہیں نا تو پھر بھی ہمیں وہاں پر بیٹھ دینا چاہیے۔ ہمیں اپنے کبر کے تابع ہو کر غرور کرتے ہوئے وہاں سے جانا نہیں چاہیے۔ اب آگے کیا ہے؟ قال وما علمی بما كانوا يعملون، نوح نے کہا ان کے کاموں کو جاننے سے مجھے کیا سروکار، ان حسابهم الا على ربی لو تشعرون، ان کا حساب تو صرف میرے رب کے ذمہ کرم ہے اگر تمہیں کچھ شعور ہو۔ اب وہ کہتے کہ یہ تو غریب لوگ ہیں آپ کے پاس اس لیے آئے کہ دنیا کا فائدہ ہو جائے، کھانے پینے کو مل جائے، جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے نا کبھی کسی محفل میں کھانے کا انتظام ہو تو لوگ تانا دیتے ہیں کہ یار یہ تو لوگ کھانے پینے کے لیے آ گئے ہیں، درس سننے تھوڑا آئے ہیں۔ تو وہ کفار کہتے کہ آپ کے پاس یہ غریب لوگ تو دنیا کے مفادات کے لیے آئے ہیں، ان کے دل سے انہوں نے بھی آپ کا ایمان قبول نہیں کیا، آپ پر ایمان نہیں لائے۔ تو آپ نے کہا یہ میرے ذمہ نہیں ہے، دلوں کو ٹٹولنا یہ میرا کام نہیں، یہ میرے رب کا کام ہے۔ انہوں نے زبان سے اقرار کیا ہے تو بس یہ میرے ساتھ ہیں، اب دل کا معاملہ ان کا اور ان کے اللہ کا ہے۔ اگر دل سے صحیح ہوں گے تو ان کا فائدہ ہے، نہیں صحیح ہوں گے تو ان کا نقصان ہے۔ میرے ذمہ یہ نہیں ہے، ہمارے ذمہ بھی یہ نہیں ہے کہ کسی کے دل کو ٹٹولے۔ جب کوئی زبان سے قرار کر رہا ہے اور عملی طور پر اس کے مطابق عمل کر رہا ہے اور وہ کہہ رہا ہے میں ایمان والا ہوں، تو ہمیں اس کو مان لینا چاہیے کہ وہ ایمان والا ہے۔ وما انا بطارد المؤمنین، اور میں ایمان والوں کو دھتکارنے والا نہیں ہوں، اور میں تو صاف طور پر عذاب سے ڈرانے والا ہوں۔ ان کی قوم نے کہا اے نوح اگر آپ باز نہ آئے تو آپ ضرور ان لوگوں میں سے ہو جائیں گے جن کو سنگسار کر دیا گیا۔ نوح نے عرض کیا اے میرے رب میری قوم نے میری تکذیب کر دی، پس تو میرے اور ان کے درمیان آخری فیصلہ کر دے اور مجھے اور ان لوگوں کو نجات دے دے جو میرے ساتھ ایمان لانے والے ہیں۔ بس ہم نے ان کو نجات دے دی اور ان لوگوں کو جو بھری ہوئی کشتی میں ان کے ساتھ تھے، بعد ازاں باقی تمام لوگوں کو ہم نے غرق کر دیا، بے شک اس میں ضرور نشانی ہے اور ان میں سے اکثر لوگ ایمان لانے والے نہ تھے، بے شک آپ کا رب ضرور بہت غالب بہت رحم فرمانے والا ہے۔ اب یہاں پر گزشتہ قوموں کا تذکرہ ان جن پر عذاب ہوا وہ ذکر ہے، تو چونکہ یہ پہلے بھی بیان ہو چکا ہے اس لیے جو نئی چیز محسوس ہوگی اس کو میں بیان کر دوں گا اور باقی چیزوں کو ہم سکپ کرتے چلے جائیں گے۔ كذبت عاد المرسلين إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون۔ قوم عاد نے رسولوں کی تکذیب کی جب ان سے ان کے ہم قوم ہود نے کہا کیا تم نہیں ڈرتے، بے شک میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں، سو تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، اور میں تم سے اس تبلیغ دین پر کوئی اجرت طلب نہیں کرتا، میرا اجر تو صرف رب العالمین پر ہے۔ اتبنون بکل ریع آیۃ تعبثون، کیا تم ہر اونچی جگہ پر لہو و لعب کی ایک یادگار تعمیر کر رہے ہو؟ یہ بڑی عام بات ہے۔ اتبنون بکل ریع آیۃ تعبثون،
ہر اونچی جگہ پر لہو و لعب کی ایک یادگار تعمیر کر رہے ہو. تو اونچی بلڈنگز بنانا، عبث، فضول بنانا کوئی مقصد نہیں ہے، یا لہو و لعب، یا اپنی یادگار کے طور پر کہ لوگوں میں یادگار رہے. اونچی بلڈنگز بنانا یہ پہلے بھی کفار کا طرز عمل رہا ہے، اور آج بھی اگر ہم میں یہ رائج ہے تو ہمیں اس پر غور کرنا چاہیے کہ ہم جو اونچی عمارتیں بنا رہے ہیں اپنے کسی جائز مقاصد کے لیے بنا رہے ہیں یا لہو و لعب کے لیے بنا رہے ہیں. تو اگر جائز مقاصد کے لیے ہیں، ظاہر زمین مہنگی ہو تو اونچی بلڈنگز بنائی جاتی ہیں تاکہ اس مہنگی زمین کو زیادہ سے زیادہ استعمال کیا جا سکے، تو اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے. لیکن محض یادگار بنانے کے لیے جس میں کوئی فائدہ نہیں ہے قوم کا، ایک یادگار بنانے تو یہ عبث کام ہے، اس لیے اس کو یہاں پر ناپسند کیا گیا. وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ. اچھا، یہاں پر میں یہ بھی عرض کرتا چلوں، حدیث جبریل کا ایک حصہ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا قیامت کی کوئی علامت بتائیں، تو سرکار نے ایک بات بتائی تھی. آپ نے فرمایا تھا ان ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. تو دیکھے گا ننگے پاؤں ننگے بدن چرواہے اونچی بلڈنگز، اونچی عمارتیں بنانے کے مقابلہ پر فخر کر رہے ہوں گے. یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، یہ بھی چیز پیش نظر رہنی چاہیے. تو آپ نے فرمایا وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ، تم اس توقع سے مضبوط مکان بنا رہے ہو کہ تم ہمیشہ رہو گے. مضبوط گھر بنائیں لیکن فکر آخرت سے لاپرواہ نہیں ہونا چاہیے. یاد رہنا چاہیے کہ یہ مکان رہیں گے، ہم چلے جائیں گے. ہاں، وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ، اور جب تم کسی کو پکڑتے ہو تو سخت جبر سے پکڑتے ہو. کوئی قابو میں آ جائے صحیح تو تم چھوڑتے نہیں ہو، جرم سے زیادہ اس پر سختی کرتے ہو، جرم سے زیادہ سزا دیتے ہو. آج بھی ہمارے ہاں کوئی بڑی پارٹی، کوئی بڑی برادری، کوئی تگڑے لوگ، ان کا کوئی مجرم ہونا تو ایسی عبرتناک سزا دیتے ہیں کہ پورے شہر میں لوگوں کو پتہ چل جائے کہ ان سے پنگا نہیں لینا. تو یہ کفار کا طریقہ ہے، عدل کے خلاف ہے. جس کا جتنا جرم ہے قانونی طور پر اس کو اتنی ہی سزا دینی چاہیے. جھوٹے مقدمات بنا کر اس کو نشان عبرت نہیں بنانی چاہیے، اس سے شان نہیں بڑھے گی. عزت اور ذلت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ، اور جب تم کسی کو پکڑتے ہو تو سخت جبر سے پکڑتے ہو. تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، اور اس سے ڈرو جس نے تمہاری ان چیزوں میں سے مدد کی جن کو تم جانتے ہو. اس نے تمہاری چوپایوں اور بیٹوں سے مدد کی، اور باغوں سے اور چشموں سے. بے شک مجھے تم پر عظیم دن کے عذاب کا خطرہ ہے. انہوں نے کہا ہمارے لیے برابر ہے کہ آپ ہمیں نصیحت کریں یا نصیحت کرنے والوں میں سے نہ ہوں. نصیحت کرتے رہیں نہ کریں، ہمیں آپ کی نصیحت کی کوئی پرواہ نہیں ہے. یہ صرف پہلے لوگوں کا طریقہ ہے اور ہم کو عذاب نہیں دیا جائے گا. انہوں نے ہود کی تکذیب کی تو ہم نے ان کو ہلاک کر دیا. بے شک اس میں ضرور نشانی ہے، اور ان میں سے اکثر لوگ ایمان لانے والے نہ تھے. بے شک آپ کا رب ہی ضرور غالب ہے، بہت رحم فرمانے والا ہے. كذبت ثمود المرسلين إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون. ثمود نے رسولوں کی تکذیب کی جب ان سے ان کے ہم قبیلہ صالح نے کہا کیا تم نہیں ڈرتے؟ بے شک میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں. تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، اور میں تم سے اس تبلیغ دین پر کوئی اجرت طلب نہیں کرتا، میرا اجر صرف رب العالمین پر ہے. کیا تم یہاں کی چیزوں میں امن کے ساتھ رہتے رہو گے؟ ایسے ہی رہو گے ہمیشہ؟ اسی طرح جیتے رہو گے تم؟ فی جنات و عیون، باغوں میں اور چشموں میں، کھیتوں میں اور کھجور کے درختوں میں جن کے خوشے نرم ہیں، اور تم خوشی سے اتراتے ہوئے پہاڑوں کو تراش کر گھر بناتے ہو. یعنی سارا کچھ ایسے ہی نہیں رہے گا، یہ ساری بہانے ساری لذتیں ایک دن ختم ہو جائیں گی. فاتقوا اللہ واطیعون، تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، اور حد سے تجاوز کرنے والوں کی اطاعت نہ کرو. وَلَا تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ، حد سے تجاوز کرنے والوں کی اطاعت نہ کرو. آج ہم دیکھیں، ہم اپنے مفادات کے لیے کبھی کسی کو لیڈر منتخب کرتے ہیں، قائد چنتے ہیں، تو دیکھیں کہیں وہ حد سے بڑھنے والا تو نہیں ہے. حد سے بڑھنے والوں کے پیچھے نہیں چلنا چاہیے، ان کو فالو نہیں کرنا چاہیے اور ان کی تائید نہیں کرنی چاہیے. الذین یفسدون فی الارض ولا یصلحون، جو زمین میں فساد پھیلاتے ہیں اور اصلاح نہیں کرتے. انہوں نے کہا
تم صرف ان لوگوں میں سے ہو جن پر جادو کیا ہوا ہے۔ ما انت الا بشر مثلنا، تم صرف ہماری مثل بشر ہو، اگر تم سچوں میں سے ہو اپنی نبوت پر کوئی نشانی لاؤ۔ اب حضرت صالح علیہ السلام سے نشانی مانگی۔ قال هذه ناقۃ لها شرب ولکم شرب یوم معلوم، صالح نے کہا یہ اونٹنی ہے، ایک دن اس کے پانی پینے کا ہے اور ایک مقررہ دن تمہارے پانی پینے کا ہے، اور تم اس کے ساتھ کوئی برائی نہ کرنا ورنہ بڑے دن کا عذاب تم کو پکڑ لے گا۔ پھر بھی انہوں نے اس کی کونچیں کاٹ دیں، پس وہ پچھتائے۔ تو یہ واقعہ بھی ہم پہلے پڑھ چکے ہیں۔ کونچیں کیا ہوتی ہیں؟ ٹخنے سے اوپر والی جو رگیں ہوتی ہیں ان کو کاٹنا، یہ کونچیں کاٹنا۔ فعقروها فاصبحوا نادمین، تو انہوں نے اس کی کونچیں کاٹ دیں۔ فأخذهم العذاب، سو ان کو عذاب نے پکڑ لیا، بے شک اس میں ضرور نشانی ہے، اور ان میں سے اکثر لوگ ایمان لانے والے نہ تھے، بے شک آپ کا رب ہی ضرور غالب ہے، بہت رحم فرمانے والا۔ كذبت قوم لوط المرسلين إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون۔ لوط کی قوم نے رسولوں کی تکذیب کی جب ان سے ان کے ہم قوم لوط نے کہا کیا تم نہیں ڈرتے، بے شک میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں، سو تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، اور میں تم سے اس تبلیغ دین پر کوئی اجرت طلب نہیں کرتا، میرا اجر تو صرف رب العالمین پر ہے۔ کیا تم جہان والوں میں سے مردوں کے پاس آتے ہو؟ اتأتون الذکران من العالمین، کیا تم جہان والوں میں سے مردوں کے پاس آتے ہو؟ آپ پہلے پڑھ چکے ہیں قوم لوط کا عمل یہ تھا، یہ ہم جنس پرست تھے، مرد مردوں سے اپنی شہوت پوری کرتے تھے۔ تو یہاں پر یہ نہیں کہا گیا کہ تم مردوں کے پاس آ کر اپنی شہوت پوری کرتے ہو، بلکہ کہا گیا اتأتون الذکران من العالمین، کیا تم جہان والوں میں سے مردوں کے پاس آتے ہو، کہ تم مردوں کے پاس آتے ہو۔ تو بات کو کنایا میں کہا گیا، بات کو کھول کر نہیں بیان کیا گیا، بلکہ کنایا میں کہا گیا کہ تم مردوں کے پاس آتے ہو۔ اس سے ہماری تربیت کی جا رہی ہے کہ اس طرح کی کوئی بات کرنی ہو تو اس کو کنایا میں کرنا چاہیے، ہر لفظ کو کھول کر اس طرح کی بات نہیں کرنی چاہیے۔ لیکن یاد رہے جب عدالت کا معاملہ ہوگا، جب سزا کا معاملہ ہوگا، پھر ہر لفظ کو کھولنا پڑے گا۔ بصورت دیگر اس طرح کی گفتگو یا اس طرح کے معاملات میں وضاحت یا لفظوں کو کھول کر بیان کرنا مناسب نہیں ہے۔ وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ، اور تمہارے رب نے تمہارے لیے تمہاری بیویوں میں جو چیز پیدا کی ہے اس کو چھوڑ دیتے ہو، بلکہ تم لوگ حد سے تجاوز کرنے والے ہو۔ اب یہاں بھی دیکھیں کنایا میں بات کی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا اے لوط اگر آپ باز نہ آئے تو آپ ضرور ان لوگوں میں سے ہو جائیں گے جن کو بستی سے نکال دیا گیا ہے۔ لوط نے کہا میں تمہارے کام کی وجہ سے تم سے سخت ناراض ہوں، اے میرے رب مجھے اور میرے گھر والوں کو ان کی بدکاریوں سے نجات دے دے۔ سو ہم نے ان کو اور ان کے تمام گھر والوں کو نجات دے دی، سوا ایک بوڑھی عورت کے جو باقی رہنے والوں میں سے تھی۔ پھر ہم نے دوسروں کو ہلاک کر دیا اور ہم نے ان پر پتھروں کی بارش کی، سو جن لوگوں کو عذاب سے ڈرایا جا چکا تھا ان پر کیسی بری بارش تھی۔ بے شک اس میں ضرور نشانی ہے، اور ان میں سے اکثر لوگ ایمان لانے والے نہ تھے، بے شک آپ کا رب ہی ضرور غالب ہے، بہت رحم فرمانے والا۔ كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون۔ اصحاب الایکا یعنی سرسبز جنگل والوں، اصحاب الایکا نے رسولوں کی تکذیب کی جب ان میں سے شعیب نے کہا کیا تم نہیں ڈرتے، بے شک میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں، سو تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، اور میں تم سے اس تبلیغ دین پر کوئی اجرت طلب نہیں کرتا، میرا اجر تو صرف رب العالمین پر ہے۔ اوفوا الکیل ولا تکونوا من المخسرین، پیمانہ پورا بھر کر دو اور کم تولنے والوں میں سے نہ بن جاؤ۔ وزنوا بالقسطاس المستقیم، اور صحیح ترازو سے تول کر دیا کرو، صحیح ترازو سے تول کر دیا کرو۔ قسطاس، قسط کا مطلب ہے عدل۔ دیکھیں عدل کے خلاف کوئی بھی معاشرہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔
حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا عراق سے، کہنے لگا جی میں آپ سے وہ بات بتانے آیا ہوں جس کا نہ پیر ہے نہ دم ہے۔ آپ نے کہا کیا مسئلہ ہے؟ وہ کہنے لگا جی ہمارے علاقے میں لوگ جھوٹی گواہی بہت زیادہ دیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کیا واقعی ایسے ہیں؟ اس نے کہا جی بالکل، بہت زیادہ لوگ جھوٹی گواہیاں دیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا اللہ کی قسم اسلام میں عدل کے بغیر کبھی ترقی نہیں ہو سکتی، عدل کے بغیر کبھی معاشرہ ترقی نہیں کر سکتا۔ تو آپ نے اپنی قوم سے فرمایا وزنوا بالقسطاس المستقیم، اور صحیح ترازو سے تول کر دیا کرو، اور لوگوں کی چیزیں کم نہ کرو، اور زمین میں فساد پھیلاتے ہوئے حد سے تجاوز نہ کرو، اور اس ذات سے ڈرو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے اور تم سے پہلے لوگوں کی جبلت کو پیدا کیا ہے۔ انہوں نے کہا تم صرف ان لوگوں میں سے ہو جن پر جادو کیا گیا ہے۔ تو یہ طریقہ تھا انبیاء کرام کو کہتے کہ تم پر تو جادو کیا گیا ہے، تم تو خود کسی سحر میں جکڑے ہوئے ہو معاذ اللہ، اور تم صرف ہماری مثل بشر ہو، اور بے شک ہم تم کو ضرور جھوٹوں میں سے گمان کرتے ہیں۔ اگر تم سچوں میں سے ہو تو ہمارے اوپر آسمان کا کوئی ٹکڑا گرا دو۔ شعیب نے کہا میرا رب خوب جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ سو انہوں نے شعیب کی تکذیب کر دی تو ان کو سائبان والے دن کے عذاب نے پکڑ لیا، بے شک وہ بہت بھاری دن کا عذاب تھا۔ فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ الظُّلَّةِ، سائبان والے عذاب نے ان کو پکڑ لیا۔ سائبان والا عذاب کیا ہم پڑھ چکے ہیں پہلے کہ ان پر بادل آ گیا، پہلے گرم ہوا آئی، گرم ہوا کی وجہ سے لوگ اپنی بستیوں سے نکل باہر کھلی جگہ میں آئے تو وہاں پر ایک بادل، سیاہ بادل آ گیا، تو ٹھنڈی ہوا آئی، سارے لوگ اس کے نیچے جمع ہو گئے، تو اللہ نے آگ کو بھیج دیا اور سب لوگوں کو تباہ کر دیا، جلا کر رکھ دیا گیا۔ تو اسے کہا گیا سائبان والا عذاب۔ ان فی ذلک لآیہ وما کان اکثرهم مؤمنین، بے شک اس میں ضرور نشانی ہے اور ان میں سے اکثر ایمان لانے والے نہ تھے، اور بے شک آپ کا رب ہی ضرور غالب ہے، بہت رحم فرمانے والا۔ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ۔ اور بے شک یہ قرآن رب العالمین کی نازل فرمائی ہوئی کتاب ہے۔ تو یہاں تک آیت نمبر 191 تک یہ گزشتہ قوموں، معذب قوموں کا تذکرہ تھا۔ اب یہاں پر وہ تذکرہ ختم ہو گیا، پھر ارشاد ہو رہا ہے اور بے شک یہ قرآن رب العالمین کی نازل فرمائی ہوئی کتاب ہے جس کو الروح الامین لے کر نازل ہوئی۔ روح الامین یعنی جبریل امی علیہ السلام، جس کو روح الامین لے کر نازل ہوئے آپ کے قلب کے اوپر، تاکہ آپ اللہ کے عذاب سے ڈرانے والوں میں سے ہو جائیں۔ دیکھیں حضور کا قلب کتنا طاقتور ہے، کتنا مضبوط ہے کہ وہ قرآن جو پہاڑوں پر نازل ہوتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ سورۃ الحشر میں ہے نا، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية اللہ، اللہ کے خوف سے وہ دب جاتے، لیکن وہ قرآن حضور کے قلب پر نازل ہو رہا ہے اور حضور کا قلب اللہ کے فضل سے سلامت ہے۔ تو قلب مصطفیٰ کی طاقت کا اندازہ آپ لگا لیں۔ علی قلبک لتکون من المنذرین، آپ کے قلب کے اوپر تاکہ آپ اللہ کے عذاب سے ڈرانے والوں میں سے ہو جائیں، صاف صاف عربی زبان میں۔ اور بے شک اس قرآن کا ذکر پہلی کتابوں میں بھی ہے۔ کیا ان کفار مکہ کے لیے یہ کافی نشانی نہیں ہے کہ اس قرآن کو علماء بنی اسرائیل بھی جانتے ہیں؟ اولم یکن لہم آیۃ ان یعلمہ علماء بنی اسرائیل، علماء بنی اسرائیل بھی اس کو جانتے ہیں، وہ بھی کہتے ہیں ہاں یہ حق کلام ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ اس سے مراد کون ہے؟ حضرت عبداللہ بن سلام اور ان کے ساتھی۔ یہ چند لوگ تھے جو علماء تھے بنی اسرائیل کے، یہود کے علماء تھے، اتنے بڑے علماء تھے کہ یہود ان پر اعتماد کرتے تھے، بلکہ جناب عبداللہ بن سلام کو تو یہودیوں نے تیار کیا کہ تم مسلمانوں کے نبی سے یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مناظرہ کرو گے۔ تو حضرت عبداللہ بن سلام جب حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو آپ نے اسلام قبول کر لیا، دلائل دیکھ کر دل سے اعتراف کر لیا اور اسلام قبول کر لیا اور قرآن پڑھنے لگ گئے۔ اب وہ پہلے یہودیوں کے عالم تھے، اب مسلمانوں کے عالم بن گئے۔ تو اللہ فرما رہا ہے دیکھو جن پر تم اعتماد کرتے تھے، جن علماء پر، وہ علماء تو قرآن پڑھ رہے ہیں۔ جو واقعی تم میں علماء تھے جن کے پاس گزشتہ کتابوں کا علم تھا، وہ قرآن کریم کیا اعتراف کر رہے ہیں، اس کی تصدیق کر رہے ہیں اور اس کو پڑھ رہے ہیں۔ وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَى بَعْضِ الْأَعْجَمِينَ، اور اگر ہم اس قرآن کو کسی عجمی شخص پر نازل کرتے، پھر وہ اس قرآن کو ان کے سامنے پڑھتا، تب بھی وہ اس پر ایمان نہ لاتے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی سے نہیں پڑھا تھا، سب جانتے تھے،
حضور کا کوئی استاد نہیں ہے زمین پر، سب جانتے تھے، کسی علمی ادارے میں نہیں گئے، پھر بھی حضور قرآن پڑھتے تو یہ بہت بڑی دلیل تھی، آپ کی نبوت کا معجزہ تھا۔ تو اللہ نے فرمایا اتنے بڑے معجزے کو انہوں نے نہیں مانا، یعنی حضور نے کسی سے پڑھا نہیں پھر بھی قرآن سنا رہے ہیں، تو یہ دلیل تھی، انہوں نے نہیں مانا۔ اللہ فرما رہا ہے اگر اس سے بھی بڑی دلیل بن جاتی، یعنی ایسا شخص جس کو عربی ہی نہیں آتی، اگر اس پر بھی قرآن اترتا تو جن لوگوں کے دلوں پر مہریں لگ گئیں یہ پھر بھی ایمان نہ لاتے۔ جو شخص عربی بول ہی نہیں سکتا اگر وہ بھی قرآن پڑھتا تو پھر بھی اس پر ایمان نہ لاتے۔ کذالک سلکناہ فی قلوب المجرمین، اسی طرح ہم نے منکروں کے دلوں میں ان کے انکار کو داخل کر دیا ہے، وہ اس وقت تک اس پر ایمان نہیں لائیں گے حتیٰ کہ وہ دردناک عذاب کو نہ دیکھ لیں، ان پر اچانک وہ عذاب آئے گا اور ان کو اس کا شعور بھی نہ ہوگا۔ اس وقت وہ یہ کہیں گے کہ کیا ہمیں کچھ مہلت دی جائے گی؟ فَيَقُولُوا هَلْ نَحْنُ مُنظَرُونَ، اس وقت کہیں گے کیا ہمیں کچھ مہلت مل سکتی ہے؟ لیکن جب موت آ جائے گی پھر مہلت نہیں ملے گی۔ أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ، کیا وہ ہمارے عذاب کو جلد طلب کر رہے ہیں؟ اچھا یہ بتائیے اگر ہم ان کو کئی سالوں کی مہلت دے بھی دیں پھر اس کے بعد ان پر وہی عذاب آ جائے جس سے ان کو ڈرایا گیا تھا تو وہ سامان ان کے کس کام آئے گا جس سے فائدہ اٹھانے کی ان کو مہلت دی گئی تھی؟ ہم نے جس بستی کو بھی ہلاک کیا اس کے لیے عذاب سے ڈرانے والے بھیجے گئے تھے ان کو یاد کرانے کے لیے، اور ہم ان پر ظلم کرنے والے نہ تھے۔ اور اس قرآن کو شیاطین لے کر نہیں نازل ہوئے اور نہ وہ اس کے لائق ہیں اور نہ وہ اس کی طاقت رکھتے ہیں، بے شک وہ فرشتوں کا کلام سننے سے محروم کر دیے گئے ہیں۔ سو اے مخاطب تو اللہ کے ساتھ کسی اور کی عبادت نہ کر ورنہ تو بھی عذاب یافتہ لوگوں میں سے ہو جائے گا۔ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اور آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو عذاب سے ڈرائیے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب رشتہ داروں کو اکٹھا کیا، کوہ صفا پر تشریف لے گئے اور ان سے کہا بتاؤ بھئی اگر میں کہوں کہ پہاڑ کے پیچھے سے دشمن قوم تم پر حملہ کرنا چاہتی ہے تو کیا تم مانو گے؟ جو کہنے کہ بالکل مانیں گے، آپ نے آج تک کبھی جھوٹ نہیں بولا، آپ سچے ہیں، جو کہتے ہیں ہمیشہ سچ ہوتا ہے۔ تو آپ نے پھر اللہ کا پیغام سنایا، توحید کی دعوت دی، فرمایا ایمان لے آؤ، عذاب سے بچ جاؤ۔ تو جب آپ نے تبلیغ فرمائی ابو لہب نے حضور کی طرف ہاتھ بلند کیے، ابو لہب نے حضور کی طرف ہاتھ کا اشارہ کرتے ہوئے توہین آمیز انداز میں کہنے لگا یہ کہنے کے لیے بلایا تھا؟ جب اس نے ہاتھ کے اشارے سے توہین آمیز انداز میں اشارہ کیا نا تو سورۃ لہب نازل ہو گئی، تبت یدا ابی لہب و تب، او ابو لہب تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں، تو نے میرے مصطفیٰ کی طرف اشارہ کیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے جب یہ آیت نازل فرمائی تو آپ نے اپنے قریبی لوگوں کو عذاب سے ڈرایا، اور یہ ہمارے لیے بھی حکم ہے کہ ہم اپنے اعزاء اقربا کو عذاب سے ڈراتے رہیں، نیکیوں کی ترغیب دیتے رہیں۔ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، جن مسلمانوں نے آپ کی پیروی کی ہے ان کے لیے اپنی رحمت کے بازو جھکائیے، پھر بھی اگر وہ آپ کی نافرمانی کریں تو آپ کہیے میں تمہارے کاموں سے بیزار ہوں، اور بہت غالب اور بے حد رحم کرنے والے پر توکل کیجیے جو آپ کو آپ کے قیام کے وقت دیکھتا ہے اور سجدہ کرنے والوں میں آپ کے پلٹنے کو۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کی اپنے حبیب سے محبت دیکھیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم اگر نماز میں قیام فرما رہے ہیں تب بھی اللہ دیکھتا ہے، حضور اگر سجدے کی حالت میں تب بھی اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھتا ہے۔ ویسے تو اللہ کی نظر سے کچھ بھی پوشیدہ نہیں، لیکن نبی رحمت علیہ السلام کی طرف نظر محبت سے، نظر رحمت، خاص نظر رحمت سے اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے جب آپ نماز کے لیے، تہجد کے لیے یا دیگر نمازوں کے لیے قیام اور سجود فرماتے ہیں۔ انہ هو السمیع العلیم، بے شک وہ بہت سننے والا، بے حد جاننے والا ہے۔ کیا میں تمہیں ان کی خبر دوں جن پر شیاطین نازل ہوتے ہیں؟ وہ ہر تہمت باندھنے والے گناہ گار پر نازل ہوتے ہیں، وہ سنی سنائی باتیں پہنچاتے ہیں اور ان میں سے اکثر جھوٹے ہیں۔ والشعراء یتبعهم الغاوون الم تر انہم فی کل واد یہیمون، اور شاعروں کی پیروی گمراہ لوگ کرتے ہیں، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ وہ ہر وادی میں بھٹکتے پھرتے ہیں؟ یہ کفار کہتے کہ حضور شاعر ہیں، فرمایا میرا حبیب شاعر نہیں ہے۔ شاعروں کی پیروی تو گمراہ لوگ کرتے ہیں، شاعر تو جھوٹ بھی بولتے ہیں، مبالغہ بھی کرتے ہیں، ہر وادی میں بھٹکتے پھرتے ہیں، کبھی ایک شخص کی تعریف کی ہے اور پھر اسی کے دشمن کی بھی اسی طرح تعریف کرنے لگ جائیں گے، ہر صنف میں، ہر لہجے میں، ہر چیز میں شاعروں کی شاعری آپ کو مل جائے گی۔
نہایت مکروہ باتیں بھی شاعری میں ہیں، فحش باتیں بھی شاعری میں ہیں، جن سے مخالف کی طرف ترغیب یہ بھی شاعری میں ہے، کفریہ کلمات بھی شاعری میں ہیں۔ تو یہاں پر بری شاعری کی مذمت ہو رہی ہے۔ اسی آیت کی مناسبت سے سورت کا نام سورت شعراء ہے، لیکن یاد رکھیں بری شاعری کی مذمت ہے، مطلقاً شاعری کی مذمت نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حسان کو اپنے ممبر پہ بٹھایا جب انہوں نے اچھے اشعار سنانے تھے، حضور کی شان بیان کرنی تھی، حضور کے مخالفین کی مذمت کرنی تھی، تو حضور نے انہیں اپنے ممبر پہ بٹھایا اور ان کے اشعار سنے۔ اسی طرح اور بھی صحابہ تھے جو اشعار کہتے تھے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے اشعار کو سنا ہے، بلکہ حضرت حسان کو حضور نے انعام بھی عطا فرمایا۔ تو شاعری کی مذمت کا مطلب کیا ہے؟ غلط شاعری، وہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں اور اس کی مذمت ہے۔ وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ، اور بے شک وہ جو کچھ کہتے ہیں اس پر خود عمل نہیں کرتے، سوا ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے اور انہوں نے اللہ کو بہت زیادہ یاد کیا اور انہوں نے اپنے مظلوم ہونے کے بعد بدلہ لیا، اور ظلم کرنے والے عن قریب جان لیں گے کہ وہ کیسی لوٹنے کی جگہ لوٹ کر جاتے ہیں۔ تو یہاں پر سورۃ الشعراء کا اختتام ہوتا ہے۔ اس کے آگے سورت نمل ہے، نمل چیونٹی کو کہتے ہیں، اور اس سورت میں ایک چیونٹی کا واقعہ ہے، اس مناسبت سے اس کا نام سورۃ النمل ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم طاسین تلک آیات القرآن وکتاب مبین هدى وبشرى للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون۔ طاسین یہ قرآن اور روشن کتاب کی آیتیں ہیں، یہ ان ایمان والوں کے لیے ہدایت اور خوشخبری ہے جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور وہی آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ بے شک جو لوگ آخرت پر یقین نہیں لاتے، ہم نے ان کے کاموں کو ان کے لیے خوش نما بنا دیا ہے، بس وہ بھٹکتے پھر رہے ہیں۔ عقیدہ آخرت بڑی اہم بنیادی چیز ہے، جس کا عقیدہ آخرت نہیں، یعنی مرنے کے بعد کی زندگی، مرنے کے بعد ہم نے اللہ کے حضور حاضر ہونا، جس کا یہ عقیدہ نہیں ہے نا، اس کا سب کچھ برباد، سب کچھ تباہ ہے، آخرت بھی تباہ ہے اور دنیا بھی اس کی خراب ہے۔ دنیا کیسے خراب ہے؟ اللہ تعالیٰ اس کے لیے دنیا کی چیزوں کو مزین کر دیتا ہے، جو وہ برا عمل کرتا ہے اللہ اس کی نظر میں اچھا بنا دیتا ہے، اس کے اس عقیدہ کی خرابی کی وجہ سے۔ لہذا عقیدہ آخرت مستحکم ہونا چاہیے۔ اولئک الذین لہم سوء العذاب وہم فی الآخرۃ هم الاخسرون، یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے برا عذاب ہے اور وہی آخرت میں سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اور بے شک آپ کو بے انتہا حکمت اور علم والے کی طرف سے قرآن سکھایا جا رہا ہے۔ جب موسیٰ نے اپنی اہلیہ سے کہا، بے شک میں نے آگ دیکھی ہے، میں تمہارے پاس ابھی کوئی خبر لاتا ہوں یا کوئی سلگتا ہوا انگارہ تاکہ تم حرارت حاصل کرو۔ پھر جب وہ اس جگہ پہنچے تو ان کو ندا کی گئی کہ جو آگ کی تجلی میں ہے، جو اس کے آس پاس ہے، وہ برکت والا ہے، وہ اللہ سبحان ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ اے موسیٰ سنو، بات یہ ہے کہ میں ہی اللہ ہوں، بہت غالب، بڑی حکمت والا۔ وَأَلْقِ عَصَاكَ، اور اپنا عصا ڈال دیجئے۔ پھر جب انہوں نے اس کو اس طرح لہراتا ہوا دیکھا گویا کہ وہ سانپ ہے، تو وہ پیٹھ پھیر کر چل دیے اور پیچھے مڑ کر نہ دیکھا۔ تو اللہ نے فرمایا، اے موسیٰ ڈریے مت، بے شک میری بارگاہ میں رسول ڈرا نہیں کرتے سوا اس کے جس نے ظلم کیا، پھر اس نے برائی کے بعد کوئی نیکی کی، تو بے شک میں بہت بخشنے والا، بے حد رحم فرمانے والا ہوں۔ وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ فِي 9 آيَاتٍ إِلَى فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ، اور آپ اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں ڈالیں تو وہ بغیر کسی عیب کے چمکتا ہوا نکلے گا۔ آپ 9 نشانیاں لے کر فرعون اور اس کی قوم کے پاس جائیے، بے شک وہ نافرمانوں کا گروہ ہے۔ سو جب ان کے پاس ہماری بصیرت افروز نشانیاں آ گئیں تو انہوں نے کہا، یہ تو کھلا ہوا جادو ہے۔ انہوں نے ظلم اور تکبر کی وجہ سے ان نشانیوں کا انکار کر دیا، حالانکہ ان کے دل ان نشانیوں کی صداقت کا اعتراف کر چکے تھے۔ پس دیکھیے ان فتنہ پرور لوگوں کا کیسا انجام ہوا۔ تو جناب موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ
ہم بارہا پہلے پڑھ چکے ہیں، اس لیے میں نے اس کی تفصیل نہیں کی۔ اس سے آگے ہم انشاءاللہ چلتے ہیں اور جو حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ اس پر تفصیل سے بات کرتے ہیں انشاءاللہ۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ۔ اور بے شک ہم نے داؤد اور سلیمان کو عظیم علم عطا کیا تھا، اور ان دونوں نے کہا تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے ہم کو اپنے بہت سے ایمان والے بندوں پر فضیلت عطا فرمائی۔ تو جناب داؤد اور جناب سلیمان علیہ السلام کا بھی پہلے ذکر ہو چکا ہے، ہم پڑھ چکے ہیں اور وہ واقعہ بھی پڑھ چکے ہیں، لیکن یہاں پر ایک اور واقعہ ہے، کچھ نئی باتیں ہیں جو حضرت سلیمان علیہ السلام کی مناسبت سے پہلے بیان نہیں ہوئی ہیں۔ وہ وارث سلیمان داود، اور سلیمان داود کے وارث ہوئے اور کہنے لگے اے لوگو، ہمیں پرندوں کی بولی سکھائی گئی ہے اور ہمیں ہر چیز سے عطا کیا گیا ہے، بے شک یہی کھلا ہوا فضل ہے۔ اللہ نے وسیع حکومت عطا فرمائی، پرندوں کی بولیاں سلیمان علیہ السلام کو عطا فرمائی، اور بڑا فضل تھا اللہ تعالیٰ کا آپ پر۔ وحشر لسلیمان جنودہ من الجن والانس والطیر فہم یوزعون، اور سلیمان کے لیے جنات اور انسانوں اور پرندوں کے لشکر جمع کیے گئے اور ہر ایک کو الگ الگ منقسم کیا گیا، حتیٰ کہ جب وہ چیونٹیوں کی وادی میں پہنچے تو ایک چیونٹی نے کہا اے چیونٹیوں، اپنے بلوں میں گھس جاؤ، کہیں سلیمان اور ان کا لشکر بے خبری میں تمہیں روند نہ ڈالے۔ اب سلیمان علیہ السلام جب کہیں تشریف لے جانا ہوتا تو آپ ہوا کو حکم فرماتے، ہوا آپ کے تخت کو اڑا کر لے جاتی۔ آپ کا وسیع لشکر ہوتا آپ کے ساتھ، جنات ہوتے، پرندے ہوتے، پیادے ہوتے، زمین پر چلنے والے وہ بھی کثیر تعداد میں لوگ ہوتے، تو آپ تشریف لے جا رہے تھے۔ یہاں پر یہ آیت ہے حتی اذا اتوا علی واد النمل قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون۔ تو اس میں نمل چونٹی کا ذکر ہے، اس مناسبت سے سورت کا نام نمل ہے۔ تو آپ جب وہاں سے گزر رہے تھے تو ابھی آپ کا لشکر بہت دور ہے کہ ایک چیونٹی جو چیونٹیوں کی ملکہ تھی، اس نے چیونٹیوں کو آواز دے کر کہا یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون، اے چیونٹیوں اپنے بلوں میں گھس جاؤ، کہیں سلیمان اور ان کا لشکر بے خبری میں تمہیں روند نہ ڈالیں۔ ایسا نہ ہو کہ بے خبری میں ان کے لشکر کے پاؤں تلے آ کر تم کچھ لی جاؤ، جلدی سے اپنے بلوں میں گھس جاؤ۔ اب چیونٹیوں سے بات کر رہی ہے تو چیونٹیاں تو سن سکتی ہیں لیکن انسان تو نہیں سن سکتے۔ آج کے دور میں انسان چیونٹی کی آواز نہیں سن سکتا، لیکن سلیمان علیہ السلام ہی بہت دور ہیں۔ مفسرین نے وہ مسافت کتنی تھی، کئی اقوال ہیں مفسرین کے، بہرحال وہ بہت دور تھے، ابھی اس وادی میں پہنچے نہیں تھے، وہاں پر پہنچے نہیں تھے، کافی دور تھے، 3 میل کا ہے بعض نے۔ تو آپ نے چیونٹی کی آواز کو اتنی دور سے سن لیا، یہ نبی کی سماعت ہے۔ فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا، اس کی بات سے سلیمان مسکرا کر ہنس دیے، اس کی بات سن کر مسکرائے۔ تبسم یہ مسکرانا، ضاحکہ ہنسنا، ضحک یہ جب یہ ابتدائی داڑھیں مسکرانے سے نظر آئیں، ایسا انسان کھلکھلا کے ہنسے کہ ضحک یہ داڑھیں نظر آئیں، تو اس کو یہ ہنسنا کہا جاتا ہے۔ ضاحک، ضاحک یہ ضحک داڑھ سے یہ لفظ ہے۔ تو آپ مسکرائے اور ہنس دیے، تو پھر انہوں نے دعا کی، قال ربی، دعا کی انہوں نے، قال دعا کی، عرض کی، رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاه وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین۔ انہوں نے دعا کی، اے میرے رب، تو نے مجھے اور میرے والدین کو جو نعمتیں عطا کی ہیں، مجھے ان کا شکر ادا کرتے رہنے پر قائم رکھ، اور مجھے ان نیک اعمال پر قائم رکھ جن سے تو راضی ہے، اور اپنی رحمت سے مجھے اپنے نیک بندوں میں شامل کر لے۔
ان اعمال پر قائم رکھ جن سے تو راضی ہے۔ یعنی سلیمان علیہ السلام کیا چاہتے ہیں؟ عظیم حکومت جن کو عطا ملی، وہ چاہتے ہیں مولا تو راضی ہو جا۔ سب انبیاء کہتے ہیں الہی مولا میرے رب تو راضی ہو جا، اور اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے اپنے حبیب سے؟ وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے میرے حبیب آپ کا رب آپ کو اتنا عطا فرمائے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام اس کی بات سن کر مسکرائے اور انہوں نے دعا کی۔ وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ، اور انہوں نے پرندوں کی تفتیش کی۔ اب چونٹی کا واقعہ ختم ہو گیا۔ وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ، اور انہوں نے پرندوں کی تفتیش کی تو کہا کیا وجہ ہے کہ میں ہدہد کو نہیں دیکھ رہا، یا وہ غیر حاضروں میں سے؟ ہدہد نظر نہیں آ رہا۔ ہدہد پرندہ جس کی چونچ لمبی، جو درخت میں چونچ مار کر سوراخ کرتا ہے، تو اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں ہدہد نظر نہیں آ رہا، وہ غیر حاضر ہے، کہاں ہے وہ؟ لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا، میں اس کو ضرور سخت سزا دوں گا، یا اس کو ضرور ذبح کر دوں گا، ورنہ وہ مجھ سے اس کی صاف صاف وجہ بیان کرے۔ وہ ہدہد کچھ دیر بعد آ کر بولا میں نے اس جگہ کا احاطہ کر لیا ہے جس کا آپ نے احاطہ نہیں کیا، میں آپ کے پاس ملک سبا کی ایک یقینی خبر لایا ہوں۔ اب ہدہد جو غیر حاضر تھا تھوڑی دیر بعد پہنچ گیا، وہ کہنے لگا میں ایک ملک کی خبر لایا ہوں، یعنی قوم سبا کی خبر آپ کے پاس لایا ہوں۔ انی وجدت امرأۃ تملکہم وأوتیت من کل شیء ولہا عرش عظیم، میں نے دیکھا کہ ان پر ایک عورت حکومت کر رہی ہے اور اس کو ہر چیز سے دیا گیا ہے، اور اس کا بہت بڑا تخت ہے۔ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ، اس کا تخت بہت بڑا ہے۔ میں نے اس کو اور اس کی قوم کو دیکھا، وہ اللہ کو چھوڑ کر سورج کو سجدہ کرتے ہیں، اور شیطان نے ان کے لیے ان کے کاموں کو خوشنما بنا دیا ہے، سو ان کو اللہ کے راستے سے روک دیا ہے، پس وہ ہدایت نہیں پائیں گے۔ یہ لوگ اللہ کو سجدہ کیوں نہیں کرتے جو آسمانوں اور زمینوں کی چیزوں کو باہر لاتا ہے، اور وہ ان تمام چیزوں کو جانتا ہے جن کو تم چھپاتے ہو اور جن کو تم ظاہر کرتے ہو۔ اب یہ آیت سجدہ ہے، آپ نے سماعت کر لی ہے، ایک سجدہ کرنا واجب ہو گیا ہے۔ اللہ لا الہ الا هو رب العرش العظیم، اللہ کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے، وہی عرش عظیم کا مالک ہے۔ قال سننظر اصدقت، سلیمان نے کہا ہم دیکھتے ہیں کہ تم نے سچ کہا ہے، ام کنت من الکاذبین، یا تم جھوٹوں میں سے ہو۔ ہدہد نے جب یہ ساری بات آپ کو سنائی تو سلیمان علیہ السلام نے کہا ہم غور کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ تم نے سچ کہا ہے یا جھوٹ کہا ہے۔ اب اس سے کیا پتہ چلا؟ دیکھیں خبر واحد ہے، یعنی بات بتانے والا ایک ہے، زیادہ لوگوں نے بیان کیا۔ تو ایک جب کوئی بات بتاتا ہے، کوئی خبر دیتا ہے، تو اس میں سچ کا بھی امکان ہو سکتا ہے، جھوٹ کا بھی امکان ہو سکتا ہے، دونوں احتمال پائے جاتے ہیں۔ اس لیے آپ نے کہا تم اکیلے ہی ہو خبر دینے والے، اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ تم نے سچ کہا یا جھوٹ کہا ہے۔ تو خبر واحد جو ہوتی ہے یہ کمزور ہوتی ہے، اس میں جھوٹ کا بھی احتمال ہوتا ہے، لیکن خبر متواتر جس کو ہر دور میں اتنی بڑی جماعت بیان کر رہی ہو، جن کے جھوٹ پر اکٹھا ہونے کو عقل تسلیم نہیں کرتی، وہ سٹرونگ چیز ہے، اس پر عمل کیا جائے گا۔ قرآن کریم خبر متواتر ہے، یہ خبر واحد نہیں ہے، لہذا قرآن کریم کا حکم خبر واحد سے چینج نہیں ہوگا۔ کوئی ایسی حدیث جو خبر واحد ہے، اس کی وجہ سے قرآن کریم کے کسی حکم کو ہم چینج نہیں کریں گے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب ہدہد کی ساری بات سنی تو آپ نے اس کو ایک مکتوب لکھ کر دیا، اذهب بکتابی ھذا فالقہ الیہم ثم تول عنہم فانظر ماذا یرجعون، میرا یہ مکتوب لے جاؤ اور اسے ان کے پاس ڈال دو، پھر ان سے پشت پھیر لو اور دیکھو کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ تو ہدہد آپ کا مکتوب لے کر چلا گیا۔ قالت یا ایھا الملأ انی القی الی کتاب کریم، ملکہ سبا نے کہا اے میرے سردارو، بے شک میرے پاس ایک معزز مکتوب پہنچایا گیا ہے۔ انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بے شک وہ مکتوب سلیمان کی جانب سے ہے اور بے شک وہ اللہ ہی کے نام سے شروع کیا گیا ہے جو بہت مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔
اللہ تعلو علی واتونی مسلمین، یہ کہ تم میرے مقابلہ میں سر نہ اٹھاؤ اور مسلمان ہو کر میرے پاس آ جاؤ۔ تو سلیمان علیہ السلام کا مکتوب کیا تھا؟ بسم اللہ شریف لکھی تھی اور اس میں کہا گیا تھا کہ میرے مقابلے میں سر نہ اٹھاؤ اور مسلمان ہو کر میرے پاس آ جاؤ۔ اب ملکہ سبا نے اپنے سرداروں کو اکٹھا کیا اور ان کو کہا میرے پاس کتاب کریم معزز مکتوب آیا ہے، سلیمان علیہ الصلوۃ والتسلیم کے خط کی تعظیم کی معزز مکتوب آیا ہے۔ مفسرین کہتے ہیں نبی کے خط کی تعظیم کی برکت سے اللہ نے ایمان کی دولت عطا فرمائی۔ جیسے جادوگروں نے موسیٰ علیہ السلام کی تعظیم کی، اللہ نے ایمان کی دولت عطا فرمائی۔ اور جب کسرا کے پاس میرے مصطفیٰ کریم سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خط پہنچا، اس نے حضور کے خط مبارک کی توہین کی، ایمان کی دولت بھی نصیب نہیں ہوئی اور اس کی سلطنت کو بھی ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا۔ اس لیے تعظیم بڑی بنیادی چیز ہے۔ جن ہستیوں کی اللہ تعالیٰ نے تعظیم ہم پر لازم کی ہے ان کی تعظیم ضرور کرنی چاہیے۔ تعظیم چھوڑنے سے انسان ایمان سے محروم ہو جاتا ہے۔ قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين۔ ملکہ بلقیس نے کہا اے سردارو، میرے اس معاملہ میں مجھے مشورہ دو، میں اس وقت تک کوئی قطعی فیصلہ نہیں کر سکتی جب تک تم مشورہ کے ساتھ حاضر نہ ہو۔ اب ملکہ بلقیس نے سرداروں سے مشورہ لیا۔ انہوں نے کہا ہم بہت طاقت والے اور سخت جنگجو ہیں اور فیصلہ کرنے کا آپ کو اختیار ہے، آپ سوچ کر بتائیے آپ کیا حکم دیتی ہیں۔ یعنی اگر تم کہو تو ہم جنگ کریں گے، ہم ایسے ہار نہیں جائیں گے، پوری جان ماریں گے، جنگ کریں گے، لیکن فیصلے کا اختیار اے ملکہ آپ کو دیتے ہیں، آپ جو فیصلہ چاہو وہ کرو۔ اس نے کہا بادشاہ جب کسی شہر میں داخل ہوتے ہیں تو اس کو اجاڑ دیتے ہیں اور اس کے معززین کو رسوا کر دیتے ہیں، اور وہ بھی ایسا ہی کریں گے۔ اب اس کو پتہ نہیں تھا نا کہ سلیمان علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، تو اس نے کہا وہ ایک بڑے بادشاہ ہیں، بادشاہ جب کسی شہر پہ حملہ کرتے ہیں تو ایسے ایسے ہوتا ہے، تو کہیں ایسا نہ ہو وہ ہم پر حملہ کریں اور ہمیں رسوا کریں اور نقصان پہنچائیں۔ اس نے ایک ترکیب سوچی، وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ فَنَاظِرَةٌ بِمَا يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ، اور بے شک میں ان کی طرف ایک ہدیہ بھیجنے والی ہوں، پھر دیکھوں گی کہ سفیر کیا جواب لاتے ہیں۔ اب اس نے سونے کی ایک اینٹ اپنے سفیر کے ذریعہ بھیجی کہ جاؤ یہ تحفہ لے جاؤ اور حضرت سلیمان کو دو۔ مقصد اس کا یہ تھا کہ اگر وہ اس تحفہ کو قبول کر لیں تو اس کا مطلب ہے وہ سونے کی لالچ میں سب کچھ کر رہے ہیں، مال و دولت کے لالچ میں، تو پھر ہم اس سے جنگ کریں گے۔ لیکن اگر وہ تحفہ کو قبول نہیں کرتے پھر وہ واقعی اللہ کے نبی ہیں، تو پھر ہم ان سے جنگ نہیں کریں گے، پھر ہم ان کی اطاعت کریں گے۔ تو یہ اس نے ترکیب سوچی اور سونے کی اینٹ دے کر سفیروں کو بھیجا۔ تو جب سفیر سونے کی اینٹ لے کر گئے، اب یہاں مفسرین لکھتے ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، ان کو پتہ چل گیا کہ سونا آ رہا ہے، آپ نے سونے کی اینٹوں کا فرش بچھا دیا، جہاں سے سفیر آ رہے ہیں محل میں سونے کی اینٹوں کا فرش بچھا دیا۔ اب سفیر جب آپ کے پاس آئے سونے کی اینٹ لے کر تو آپ نے کہا مجھے اللہ نے بہت عطا فرمایا، مجھے اس کی حاجت نہیں ہے، ہاں اطاعت کرو اللہ کی، اللہ کے نبی کی اطاعت کرو اور سورج کی پوجا چھوڑ دو، شرک چھوڑ دو، ورنہ تم سے لڑائی ہوگی، جہاد ہوگا۔ فلما جاء سلیمان قال اتمدوننی بمال، پھر جب وہ سفیر ہدیے لے کر سلیمان کے پاس پہنچا تو انہوں نے کہا کیا تم مال کے ساتھ میری مدد کر رہے ہو؟ سو اللہ نے جو کچھ مجھے دیا ہے وہ اس سے بہتر ہے جو اس نے تمہیں دیا ہے، بلکہ اپنے ہدیے پر تم ہی خوش ہوتے رہو، مجھے تمہارا مال نہیں چاہیے، تمہارا سونا مجھے نہیں چاہیے۔ ان کے پاس واپس جاؤ اور انہیں بتا دو کہ ہم ضرور ایسے لشکروں کے ساتھ ان پر حملہ کریں گے جن کے مقابلہ کی ان میں طاقت نہیں، اور ہم ضرور ان کو ذلیل اور رسوا کر کے وہاں سے نکال باہر کریں گے۔ سفیر کو آپ نے جواب دیا، یعنی یہاں ایمان لاؤ، نہیں تو تمہیں یہ جو تم سورج کی پوجا کر رہے ہو تمہارے ساتھ آ کر ہم جہاد کریں گے اور تمہیں ہم نشان عبرت بنائیں گے۔
قال یا ایہا الملأ ایکم یأتینی بعرشها قبل ان یأتونی مسلمین۔ سلیمان نے کہا اے سردارو، تم میں کون ان کے اطاعت گزار ہو کر آنے سے پہلے ان کا تخت میرے پاس لا سکتا ہے؟ اب ملکہ بلقیس کا ایک تخت بہت شاندار تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو پتا تھا کہ اب ملکہ بلقیس آپ کے پاس اطاعت گزار ہو کر آئے گی، تو آپ چاہتے تھے اس کو یہ یقین دلانے کے لیے کہ آپ واقعی اللہ کے نبی، اس کا تخت اس کے آنے سے پہلے آپ کے پاس پہنچ جائے۔ تو آپ نے اپنے سرداروں سے کہا کون ہے جو اس کے ادھر پہنچنے سے پہلے اس کا تخت میرے پاس لے کر آتا ہے؟ قال عفریت من الجن انا آتیک بھی قبل ان تقوم من مقامک وانی علیہ لقوی امین۔ ایک بہت بڑے جن نے کہا میں آپ کے مجلس برخاست کرنے سے پہلے اس تخت کو آپ کے پاس حاضر کر دوں گا، اور میں اس پر ضرور قادر اور امین ہوں۔ یعنی آپ کی جو نشست ہے اس کے ختم ہونے سے پہلے تخت یہاں پر پہنچ جائے گا۔ عفریت من الجن، ایک بہت بڑا جن، طاقتور جن، وہ یہ کہنے لگا۔ آپ کو یہ اس کی بات پسند نہیں، آپ کہتے تھے کہ اس سے بھی جلدی تخت آپ کے پاس پہنچ جائے۔ اب کیا ہوا؟ قرآن کہتا قال الذی عنده علم من الکتاب، جس شخص کے پاس کتاب کا علم تھا اس نے کہا، یہ تھے آصف بن برخیہ، یہ آپ کے صحابی تھے، آپ کے عزیز بھی تھے۔ انہوں نے کیا کہا؟ انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، میں جناب اس کو پلک جھپکنے سے پہلے لے آؤں گا، پلک جھپکنے سے پہلے میں اس تخت کو آپ کی بارگاہ میں پیش کر دوں گا۔ فلما رآہ مستقرا عنده قال هذا من فضل ربی، سو جب سلیمان نے اس تخت کو اپنے پاس رکھا ہوا دیکھا تو کہا یہ میرے رب کے فضل سے ہے، تاکہ وہ میرا عمل ظاہر کرے کہ آیا میں شکر کرتا ہوں یا ناشکری، اور جو شکر کرتا ہے تو اپنے فائدہ ہی کے لیے شکر کرتا ہے، اور جو ناشکری کرتا ہے تو میرا رب بے پرواہ بزرگ ہے۔ تو دیکھیں حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والتسلیم کی ایک امتی، ان کی امت کے ایک ولی کی کرامت جب اتنی شاندار ہے، تو سیدنا محمد جو امام الانبیاء ہے، جو تمام نبیوں میں سب سے اونچے مقام والے ہیں، ان کی امت کے اولیاء کی کرامتیں ایسی شاندار کیوں نہیں ہو سکتی؟ اللہ چاہے تو ان کی امت کے اولیاء کو بھی ایسی شاندار کرامت عطا فرمانے پر قادر ہے، اور اس کو مان لینے میں کوئی حرج بھی نہیں ہے۔ اب جو تخت آپ کے پاس حاضر ہو گیا، آپ کے پاس پہنچ گیا، تو آپ نے کہا اس میں کچھ چینج کر دو، کچھ تبدیلی کر دو، تاکہ ہم دیکھیں کہ ملکہ بلقیس جب یہاں پہنچتی ہے تو اپنے تخت کو پہچانتی ہے، یعنی آپ اس کی ذہانت کا ٹیسٹ لینا چاہتے تھے۔ تو جب تخت آپ کے پاس آ گیا، اس میں تبدیلی ہوگی اور ملکہ بلقیس بھی آ گئی۔ فلما جاءت قیل اہکذا عرشک، جب بلقیس آئی تو اس سے پوچھا گیا کیا اس کا تخت ایسا ہی ہے؟ اس نے کہا گویا کہ یہ وہی ہے، کأنہ ہوا، یہ وہی ہے، یعنی میرا ہی تخت ہے۔ وَأُوتِينَا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ، اور ہمیں اس سے پہلے ہی علم دیا گیا تھا اور ہم اطاعت گزار ہو چکے تھے۔ ملکہ بلقیس کہنے لگی کہ یہ تخت آپ کے پاس دیکھ کر ہمیں یقین ہے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، لیکن اس سے پہلے ہی ہم یقین کر چکے ہیں۔ آپ نے جو اینٹ کو قبول نہیں کیا تو اس سے ہم سمجھ گئے تھے، آپ کے خط سے، آپ نے خط میں جو لکھا تھا کہ مسلمان ہو کر آؤ، اور پھر آپ نے اینٹ کو قبول نہیں کیا، تو ہم سمجھ گئے تھے کہ آپ محض بادشاہ نہیں ہیں بلکہ آپ اللہ تعالیٰ کے سچے نبی ہیں، اور ہم یقین کے ساتھ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں۔ اور اس کو اطاعت سے اس چیز نے روکا تھا جس کی وہ اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتی تھی، بے شک وہ کافروں میں سے تھی۔ اسے کہا گیا اس محل میں داخل ہو جا، سو جب اس نے اس شیشے کے فرش کو دیکھا تو اس نے اس کو گہرا پانی گمان کیا اور اپنی دونوں پنڈلیوں سے کپڑا اونچا کر لیا۔ سلیمان نے کہا بے شک یہ شیشے سے بنا ہوا چکنا محل ہے۔ بلقیس نے کہا اے میرے رب، میں نے اپنی جان پر ظلم کیا، میں سلیمان کے ساتھ اللہ پر ایمان لے آئی جو رب العالمین ہے۔ اچھا، جب ملکہ بلقیس وہ محل میں گئی، جو فرش تھا وہ ایسا چمکدار تھا کہ انہیں ایسے لگا جیسے یہاں پہ پانی ہے، تو انہوں نے اپنے کپڑے کو تھوڑا سا اوپر کر لیا تو پنڈلی تھوڑی سی ننگی ہو گئی۔ تو آج بھی آپ دیکھیں کہیں بہت اچھا ماربل ہو اور بہت شاندار کیمیکل پالش ہوئی ہو،
تو دن کے وقت دیکھنے میں ایسے لگتا جیسے وہاں پہ پانی کھڑا ہے، تو کچھ ایسا ہی منظر تھا۔ تو دیکھیں آج سے ہزاروں سال پہلے اس دور میں، سلیمان علیہ السلام کے دور میں سول انجینئرنگ کہاں پر تھی؟ کیسا خوبصورت عالیشان فرش تھا کہ ملکہ بلقیس کو لگا کہ یہاں پہ پانی کھڑا ہوا ہے، حالانکہ وہ پانی کھڑا نہیں تھا۔ تو پھر ملکہ بلقیس ایمان لے آئیں اور پھر انہوں نے جو گزشتہ گناہ تھے اس سے توبہ کی۔ یہاں پر ملکہ بلقیس کا واقعہ ختم ہوتا ہے آیت نمبر 44 پر۔ پھر آگے قوم سمود کا یہاں سے واقعہ شروع ہوتا ہے۔ جن قوموں کا ذکر ہم پہلے پڑھ چکے ہیں وہ یہاں پر پھر واقعہ، اور اس میں جو نئی باتیں ہوں گی اس پر ہم انشاءاللہ بات کریں گے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ قَالَ يَا قَوْمِ لِمَ تَسْتَعْجِلُونَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ لَوْلَا تَسْتَغْفِرُونَ اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ اور بے شک ہم نے ثمود کی طرف ان کے ہم قبیلہ صالح کو یہ پیغام دے کر بھیجا کہ اللہ کی عبادت کرو، تو وہ دو فریق بن کر جھگڑنے لگے۔ صالح نے کہا، اے میری قوم کے لوگوں، تم بھلائی کی طلب سے پہلے برائی کی طلب میں کیوں جلدی کر رہے ہو؟ تم اللہ سے گناہوں کی بخشش کیوں طلب نہیں کرتے تاکہ تم پر رحم کیا جائے؟ انہوں نے کہا، ہم آپ کو اور آپ کے اصحاب کو بدشگون خیال کرتے ہیں۔ صالح نے کہا، تمہاری بدشگونی اللہ کے ہاں ہے، بلکہ تم فتنہ میں مبتلا ہو۔ اب صالح علیہ السلام کی قوم کے لوگ آپ کو اور آپ پر ایمان لانے والوں کو منحوس سمجھتے تھے۔ یاد رکھیں، اسلام ہمیں بدشگونی سے منع کرتا ہے۔ اسلام میں کوئی منحوس نہیں ہے۔ کسی چیز کو، کسی جانور کو، کسی دن کو منحوس سمجھنا جائز نہیں ہے۔ ہاں، منحوس چیز کیا ہوتی ہے؟ برا عمل، گناہ کا کام جس سے اللہ نے منع کیا، جو حرام کام ہے ان کی نحوست ہوتی ہے۔ کوئی انسان منحوس نہیں ہے، کوئی جانور منحوس نہیں ہے، کوئی دن، کوئی رات، کوئی لمحہ، کوئی شے منحوس نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بدشگونی لینے سے سختی سے منع فرمایا۔ اور ثمود کے شہر میں 9 شخص تھے جو زمین میں فساد پھیلا رہے تھے اور اصلاح نہیں کرتے تھے۔ بعض نے کہا کہ وہ 9 شخص جو تھے وہ سردار تھے، اور سرداروں کے تابع بہت سارے لوگ تھے۔ انہوں نے کہا، سب آپس میں قسمیں کھا کر اللہ سے یہ عہد کرو کہ ہم ضرور رات کو صالح اور ان کے گھر والوں پر شب خون ماریں گے، پھر ان کے وارث سے ہم یہ کہیں گے کہ ہم ان کے گھر والوں کے قتل کے موقع پر حاضر نہ تھے، بے شک ہم سچے ہیں۔ تو پروگرام بنایا 9 لوگوں نے کہ ہم حضرت صالح کو معاذ اللہ شہید کر لیں، اور پھر ہم بعد میں اس کا انکار کر دیں گے۔ تو 9 شخصوں پر اگر جرم ثابت ہو گیا تو جرم ڈیوائیڈ ہونے کی وجہ سے سزا میں تخفیف ہو جائے گی۔ تو یہ پلاننگ تھی ان کی۔ لیکن جب وہ آپ کو شہید کرنے کے لیے گئے تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیج دیا، اور فرشتوں نے پتھر مار کر ان لوگوں کو ہلاک کر دیا۔ اور انہوں نے خفیہ سازش کی، اور ہم نے خفیہ تدبیر کی، اور ان کو اس کا شعور بھی نہیں ہوا۔ سو آپ دیکھیے ان کی سازش کا کیسا انجام ہوا۔ ہم نے ان کو اور ان کی ساری قوم کو ہلاک کر دیا۔ بس یہ ہیں ان کے گھر جو ان کے ظلم کرنے کی وجہ سے گرے پڑے ہیں۔ بے شک اس واقعہ میں اہل علم کے لیے ضرور نشانی ہے، اور ہم نے ایمان والوں اور متقی لوگوں کو نجات دے دی۔ اب یہاں پر ایک بات میں عرض کروں، وہ سارے معاملات کرنے والے 9 لوگ ہیں، تو سزا سب کو کیوں ملی؟ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ ان 9 لوگوں کو فالو کرنے والے بہت سارے لوگ تھے، یا ان 9 لوگوں کی تائید کرنے والے سارے لوگ تھے، یا ان 9 لوگوں نے جو جرم کیا اس جرم کو چاہنے والی پوری قوم تھی۔ تو سب لوگ چاہتے تھے کہ یہ کیا جائے، اونٹنی کو قتل کیا جائے، ایسے ایسے کیا جائے۔ تو جو لوگ اس جرم کو چاہتے تھے، تائید کنندگان تھے، ان سب پر عذاب نازل ہوا۔ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ أَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ۔ اور لوط کو یاد کیجئے جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا، کیا تم دیکھنے کے باوجود بے حیائی کرتے ہو؟ کیا تم نفسانی خواہش پوری کرنے کے لیے ضرور عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس جاتے ہو؟ بلکہ تم جاہل لوگ ہو۔ سو ان کی قوم کا صرف یہ جواب تھا۔ انہوں نے کہا، آل لوط کو شہر بدر کر دو، یہ بہت پاک باز بن رہے ہیں۔ سو ہم نے لوط کی بیوی کے سوا
ان کو اور ان کے گھر والوں کو نجات دے دی۔ ہم نے اس کو ان لوگوں میں مقدر کر دیا تھا جو عذاب میں رہ جانے والے تھے، اور ہم نے ان پر پتھروں کی بارش کی تو جن لوگوں کو ڈرایا گیا تھا ان پر وہ کیسی بری بارش تھی۔ آپ کہیے کہ سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں اور اس کے برگزیدہ بندوں پر سلام ہو۔ کیا اللہ اچھا ہے یا وہ بت جن کو وہ اللہ کا شریک قرار دیتے ہیں؟ اس کے ساتھ ہی ہمارا 19واں پارہ اختتام پر پہنچا۔ اس میں جو احکام بیان ہوئے ہمیں اللہ تعالیٰ ان پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔